أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللہ کی تحمید، اس کی تسبیح اور تکبیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و صلات و سلام کے ساتھ ہم آج کے اپنے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ لول القرآن میں سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے۔ ہم نے ابھی سورۃ البقرہ کو کل ہی اس کا آغاز کیا ہے اور اس کے دو رکوع ہم کل کے اپنے سیشن میں پڑھ چکے ہیں۔ ہم آج تیسرے رکوع سے اس کا آغاز کریں گے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور وہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اور اس کی عبادت اس لیے کرو تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ یہ تیسرے رکوع کا آغاز ہے۔ قرآن کی عالمگیر اور ہماگیر دعوت ہے جو تمام انسانیت کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس ضمن میں کل ہی میں آپ کو قرآن کے تعارف میں ایک مختصر بات یہ بتا چکی ہوں کہ اس کا مخاطب انسان ہے۔ تو آپ سمجھے کہ اس کا جو خطاب ہے نا، یا ایہا الناس سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے تین رویے ہم نے پڑھ لیے، متقین کے، کافرین کے۔ اگر قرآن کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو فی قلوبہم مرض، جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو جو ہے دلوں کے روگ کو، یعنی جو نفاق ہوتا ہے اس کو دلوں کا روگ کہا گیا، یعنی کہ دل کا روگ نا بڑھتے 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 جو ہے نا وہ نفاق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں یہ اس کی پہلی سٹیج ہوتی ہے کہ دل جو ہے وہ، یعنی اس کے اندر بیماری اور مرض کی صورت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دلوں کے بارے میں قرآن میں بتایا ہے، اس میں یوں سمجھ لیں یہ پہلے دل ہی جو ہے وہ مرد بتا دیے، لیکن اس سے پہلے متقین کے دل بتائے جا چکے ہیں نا، لیکن اس کو یعنی دل کے ساتھ جو ہے وہ وضاحت نہیں کی گئی۔ لیکن وہ دل جو اللہ سے ڈرتا ہے، میں نے آپ کو تقوی کی تعریف ہی یہ بتا دی، تقوی ہونا، اس کا مرکز، اس کا مقام جو ہے وہ قلب ہی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ قلب کے بارے میں مختلف باتیں جو ہے جو قرآن نے بتائی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی کہ قلب متقی ہوتا ہے، اور قلب جو ہے وہ انکار کرتا ہے، اور قلب میں ہی وہ روگ اور بیماری ہوتی ہے جو کہ آگے جا کر نفاق میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی باقاعدہ طور پر انسان جو ہے اس بیماری کی وجہ سے منافق بن جاتا ہے۔ ان تین رویوں کے بعد یعنی پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی دعوت دی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھ لیا ایاک نعبد۔ اب جیسے اس طریقے سے قرآن کے ربط کو یعنی کنیکٹ کرتے جائیں گے نا، تو اندازہ ہوتا جائے گا کہ ہر آیات کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور ایک ربط رکھتی ہیں۔ یہ بہت واضح بھی نظر آتا ہے، اور وہی جو میں نے آپ کو ایک بتا دیا، میکرو اور مائکرو دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ یہ وضاحت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بہت ظاہر بھی ہوتا ہے، اور جیسے وہ خفی بھی ہوتا ہے، ربط خفی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کہ مخاطب انسان ہے، انسانیت کو ہمگیر اور علمگیر دعوت۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ تمام انبیاء کرام اس بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ یا ایہا الناس، ان کو جو پیغام دیا جاتا وہ انسانوں تک پہنچا دیتے۔ یا ایہا الناس عبدو، اے پوری کی پوری انسانیت، او بدو، عبادت کرو۔ اب یہاں پر جو دعوت دی گئی ہے نا، وہی ایاک نعبد، کہ عبادت کرو اپنے اس رب کی، ہے نا۔ تو یہ دعوت عبادت ہے، اور رب نے پھر اپنا تعارف جو ہے وہ رب کے نام سے کرایا ہے نا۔ وہی تمہارا حقیقی پروردگار ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی مالک ہے، وہی تمہارا آقا ہے، وہی تمہیں عطا کرتا ہے، وہی تمہیں تخلیق کرتا ہے۔ اعبدو، اس کی عبادت کرو۔ اور یہ پھر وہی یہ ہمہ وقت بندگی کی دعوت ہے، جس کے اندر انسان یعنی واقعی جو ہے وہ اللہ کا عبد، عبدیت کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس ابدیت کو اختیار کرنے کی طرف باقاعدہ طور پر اس کو بلایا جاتا ہے کہ اے انسانوں، اپنے رب کی عبادت کو اختیار کرو۔ خلقکم، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب دیکھیں وہاں بھی رب کا تعارف تھا، اور وہ رب کا تعارف کس بنیاد پر تھا؟ اس نے تمہیں تخلیق کیا۔ یہ خالق اپنا تعارف خود کراتا ہے۔
उसने तुम्हें पैदा किया, यानी ना रब को मानने और रब की इबादत करने का ये वाहिद सबब भी काफी है। और इस तख्लीक के बाद ही वो जो कुछ भी कुछ हमारे लिए करता है ना, इस तख्लीक के बाद करता है, यानी इस तख्लीक के बाद उस रब की पहचान और उसकी अब्दियत की तस्वीर बनना मखलूक के लिए लाजिम और मलजूम है। उसने तुम्हें पैदा किया है, तख्लीक उसने की है। ये जैसे जब हम सोचें ना, अल्लाह के एहसानात को देखते हैं, नेमतों को देखते हैं, और उमूमन ज़ाहिरी नेमतों को ज़्यादा हम जो है वो तवज्जो से देख लेते हैं, या बाज़ औक़ात वो देख भी नहीं पाते। तो सबसे पहले जो देखना वो है कि मेरी तख्लीक कैसे हुई, मेरा ये वजूद किसकी मरून मिन्नत है। ना मैंने मांगा, ना यानी मेरे माँ बाप ने जो है वो यानी ये तो चाहा, क्योंकि पता होता है कि औलाद चाहिए, बेटी चाहिए या बेटा चाहिए, लेकिन वो कैसा होगा, किस सूरत में होगा, किस तरीके पे होगा, किस हैत में होगा, किस रंग का होगा, वो क्या क्या करेगा, कुछ नहीं मालूम होता माँ बाप। और हमें खुद तो अपने वजूद के बारे में, इसके होने से पहले कोई जो है वो आगही नहीं थी। तो मेरा और आपका खालिक जो है ना, वो अल्लाह है। इसी से अल्लाह ताला की सिफत खालिक और खल्लाक बनती है। वल्लदीना मिन कबलिकुम, और ये नहीं कि सिर्फ तुम्हें नहीं पैदा किया, नहीं मुनफरिद इनफरादी तौर पर सिर्फ तुम्हें नहीं पैदा किया, बल्कि तुमसे पहले जितने भी गुजर चुके उन सब का खालिक हो, यानी इंसानियत का और जाहिर है सारी मखलूक का खालिक अल्लाह ताला। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, शायद कि तुम तकवा इख्तियार करो, हो सकता है कि तुम परहेजगार बन जाओ। अब आप देखिए, हुदल लिल मुत्तकीन कहा, और अब यहाँ पे जैसे इस कॉन्टेक्स्ट को यूं समझें कि ये जो अल्लाह की यानी मखलूक होने का एहसास, यानी अल्लाह को रब मानने का एहसास, और फिर उसकी अब्दियत को इख्तियार करना, ये तकवा में इजाफा करता चला जाता है। लअल्लकुम तत्तकुन, वहां क्या था, हिदायत है ये मुत्तकीन के लिए, दिल में खुदा खौफी का एक एहसास होगा तो अल्लाह ताला हिदायत के रास्तों को आसान कर दे। और एक हिदायत फिर इस अब्दियत की सूरत में मिलती है। हिदायत के कई दर्जात हैं, बल्कि बदर जहा दर्जात हैं। उलमाए किराम ने लिखा है, बयान ही नहीं किया जा सकता कि हिदायत के कितने दर्जात हैं। उन्होंने कहा हिदायत के दर्जात को यानी बताना या गिनना मुमकिन ही नहीं है, शुमार मुमकिन ही नहीं है। यानी फिर यही कि वो एक जर्रे से शुरू होती है, और वो हिदायत फिर इंसान की आखिरत में निजात और उसके दर्जात को जो बढ़ाने का बाइस बनती है। इंसान को हर कदम पर और हर लम्हे रहनुमाई की जरूरत होती है। ठीक है? और यहाँ देखिए ये कहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो, ना, और ताकि तुम जो है ना वो मुत्तकी बनो, यानी इस इबादत से भी मतलूब तकवा है कि हिदायत के लिए भी मतलूब तकवा है, और इबादत को तकवा के साथ करना, और इस इबादत के साथ अपने तकवा को मजीद बढ़ाना, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी अल्लाह चाहता है कि उसके जो इंसान है ना, वो मुत्तकी की जिंदगी गुजारे, खुदा खौफी का एहसास, खुदा के हुजूर जवाबदही का एहसास, अपने अमाल के सही या गलत होने का एहसास, खैर और शर में तमीज, और अल्लाह की नाराजगी और उसकी रजा की परवाह करना, लअल्लकुम तत्तकून। ये इबादत तकवा तक पहुंचाती है। हम अभी आगे पढ़ेंगे, इस्तकबाल रमजान में भी हम ये पढ़ चुके हैं कि रमदान का रोजों का भी जो हकीकी जिसको कहते हैं ना हुसूल, उससे हासिल क्या करे, उसके लिए भी यही लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुए हैं कि रोजा इसलिए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ये इबादत इसलिए ताकि मुत्तकी बन जाए। हर नमाज के बाद ना तकवा में इजाफा होना चाहिए, हर नेकी के बाद, अब्दियत के हर रंग के बाद तकवा में इजाफा होना चाहिए। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, और जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया। इस लोग ना, एक तो ये कि अल्लाह ने जमीन को फर्श बना दिया, ठीक है, बिल्कुल सही, लेकिन लकुमुल अर्द फिराशा जो है, इससे किसकी किसका एजाज साबित होता है, किसकी अहमियत साबित होती है, या अय्युहन नास की अहमियत साबित होती है। जिसको अल्लाह ने तख्लीक किया, तो तख्लीक किया, और तख्लीक करके ना जैसे अंधेरों में नहीं छोड़ दिया किसी ऐसे, एक प्लानिट, अर्थ प्लानिट ही है, लेकिन वो प्लानिट क्या है, लकुमुल अर्दा फिराशा, उसको तुम्हारे लिए वैसा ही बनाया गया जैसी तुम्हें जरूरत थी। तुम्हारे लिए अल्लाह ने जमीन को फर्श बनाया है। आप देखें कैसे अल्लाह ने जमीन को जो है वो कदमों के नीचे बिछा दिया, कि हम क्या इसको बिछाने पर कादिर हो सकते थे। एक कमरे का और एक जो है ना वो घर की जो है वो जमीन को बिछाना हो, तो कितना मुश्किल काम है। और इस पूरे कुर्रे अर्द पर अल्लाह ताला ने जमीन को बिछा दिया। अच्छा, पता ही है ग्लोब है, गोल है, लेकिन आप देखिए हमारे कदमों के नीचे तो ये
बिछता ही चला जाता है। जिस मुल्क में चले जाएं, जमीन कदमों के नीचे बिछी हुई है। वस्समा बिना, और आसमान को छत बनाया है। देखिए छत की माने जैसे एक वो तहफ्फुज का एहसास देती है ये छत। अब देखिए सर बस यूं निगाहें ऊपर उठाते हैं तो क्या खूबसूरत आसमान के मनाजिर हैं। अब बादल भी हैं, पानी भी है, चांद भी है, सितारे सैयारे सूरज सब कुछ है। लेकिन आप देखिए वो छत यानी सर के ऊपर गिर नहीं पड़ती ना, जैसे घर का फर्श भी होगा, छत भी होगी, कायम रहनी चाहिए ना। अल्लाह ने आसमान को हमारे लिए बमंजिल छत के बना दिया। और आगे हम पढ़ेंगे, वसमा सकफम महफूजा, महफूज छत बनाई है। यानी अब देखिए इतना कुछ उसके अंदर है, लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। और नुकसान पहुंचाने के लिए तो उसका एक सैयारा ही जमीन पर गिर जाना काफी होगा, जमीन में तबाही ही तबाही मच जाएगी। तो अल्लाह ने आसमान को बमंजिल महफूज छत के बनाया। फअखरज बिही मिनत समराति रिज़्क़न लकुम। देखिए आप गौर करेंगे, मैं आपको ना ताक़ुल और तफक्कुर के साथ। तो अब लकुम को देख लीजिए, और उसने इसके अंदर से तुम्हारे लिए समरात, मेवे, रिस्क, रिस्कन लकुम, तुम्हारे लिए रिस्क बनाया है अल्लाह ताला। रिस्क ना होता तो क्या, इस तखलीक को रिस्क की जरूरत है। और इस रिस्क के लिए अल्लाह ने इसी आसमान से जमीन में नबातात के उगने का इंतजाम किया। और उसमें भी आप देखिए वो नबातात में वही वेजिटेशंस जिसको कहते हैं, फिर हम फ्रूट्स, जो फल, जो मेवे, किस किस तरीके के फल और मेवाजात हैं जो अल्लाह ताला ने मेरे और आपके लिए जो है वो इस जमीन में उगा दी। और हम जो है वो उनसे लुत्फन लकुम, तुम्हारे लिए। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। तो बस तुम्हें चाहिए कि अल्लाह के साथ किसी को ना पुकारो, ये किसी को शरीक ना बनाओ, और ये बात तुम जानते भी हो। ये जो नून दाल दाल है ना, ये मतलब किसी को किसी के लिहाज से जो है ना वो उसके मसावी करार देना। तो इसने पहले ही कहा कि अल्लाह के जैसा कोई नहीं, जिसको यानी वो कहा जाता है इस्तिलाह में ला निद्द लहू। नून दाल लिखे, दाल पे शद बनेगा, ला निद्द लहू, है ना, उसके जैसा उसके मुसावी कोई है ही नहीं। ला जिद्दा लहू, उसकी जिद कोई नहीं है ना। और मतलब उसके जैसा कोई है ही नहीं, ना उसकी जिद, ना उसके जैसा कोई। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, यानी जब अल्लाह ताला ने तुम्हें ऐसे तख्लीक किया और तुम्हें ऐसे जमीन और आसमान में और ऐसे जो है वो फलों और मेवों का रिस्क अता किया, तो तुम्हें चाहिए कि तुम सिर्फ और सिर्फ उस एक रब की वहदानियत पर ईमान लेकर, और उस एक रब की वहदानियत पर ईमान लाकर ही उसकी इबादत करने की दावत यहाँ पर दी जा रही है। तो इसलिए ये बता दिया गया यहाँ पर कि वो सिर्फ और सिर्फ एक है। आपको पता है कि यानी दीन इस्लाम और तमाम आसमानी जो अदियान है वो उस तन्हा वाहिद और यकता रब की इबादत की तरफ दावत देते हैं ना। और यही इस्लाम की जो दावत है कि वो रब अकेला है, उसके जैसा, उसकी तरह, उसकी किसी चीज में, या इसको यूं याद कर लें कि अल्लाह की जात, सिफात, इख्तियारात और हुकूक में कोई भी किसी भी लिहाज से शरीक नहीं। और अगर किसी ने उसकी जात, सिफात, इख्तियारात और हुकूक में किसी को भी किसी लिहाज से शरीक किया, तो जाहिर है कि वो शिरक हो जाता है, जो सबसे बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह इस कुर्रह अर्ज पर, इस पूरी कायनात पर क्या है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाया जाए। इससे बड़ा, इससे पहले और इससे बड़ा कोई गुनाह जो है वो नहीं है। और फिर उसकी तमाम गुनाहों की जो तरतीब और फहरिस्त है, इस एक गुनाह के बाद जो है वो शुरू होती। वह अंतुम तालम, और तुम ये बात जानते हो अच्छी तरह। यानी फिर वही हर इंसान की फितरत में जो अल्लाह की वहदानियत की जो तलब रख दी गई है ना, उसकी पुकार रख दी गई है, उसको मानना रख दिया, कहा और तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो। और जाहिर है एक यानी जो इसलोब है, जो दावत पेश की जा रही है, उनके पास जो भी इल्म आता है उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और अगर तुम्हें इस कलाम में कोई शक है जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है। अब देखिए इसके अंदर इतनी गहराई, देखिए पहले ही बता दिया था ला रही बफी, इसमें कोई शक नहीं ना। अब इस किताब में कोई शक तो नहीं है, लेकिन इसको ऐसे भी समझ कि कोई कर सकता है। यानी ये कि कोई कह दे कि इसमें तो हमें शकूक व शुबहात लायक होगा, और हो गए थे मुशरिकीन मक्का ने शकूक व शुबहात और एतराजात के जरिए ही तो इसका रद्द किया था कि नहीं हमें ये बात जो है वो माननी नहीं है।
تو کہا کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی شک ہے، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کی. اب دیکھیں پہلے کہا تھا نا یا ایھا الناس اعبدوا، نا، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو. تو اب یہ وہ ہمارا بندہ ہے جو ہمارا عبد ہے نا. اور یہ بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس میں بیان کی جاتی ہے. اچھا اب آپ یعنی اگر سوچیں اور دیکھیں تو ایک تو یہ کہ یعنی شان نبوت نا، وہ بیان کی جائے. یہاں پر نا شان ابدیت بیان کی گئی ہے نا. اور نہ یعنی اصل میں یعنی عبد کی شان سب سے بڑی شان جو ہے نا وہ انسان کا کیا ہے کہ وہ عبداللہ، وہ اللہ کا عبد بن جائے. ہے نا. علماء کرام نے لکھا یہاں پہ یہ عبدینا بہت خاص ہے. اور پھر وہ یہ آپ لول القرآن کو جمع کر رہے ہیں نا، تو اس میں اس عبدینا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی براہ راست جو تعارف کیا گیا ہے نا، عبدینا کیا گیا ہے. اور آپ قرآن کے اسلوب میں دیکھیں گے جہاں پہ بھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اس دعوت کے عروج کی بات کی گئی ہے نا، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت کو بہت زیادہ نمایاں کیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے عبد پر یہ کلام نازل کیا ہے. ہم نے اپنے عبد کو جو ہے وہ یہ کچھ عطا کیا. اور پھر یہ کہ یعنی اور اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ عبد کامل، اکمل اور مکمل نہ. ان جیسا عبد نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اور پھر یعنی پھر اوصاف تو ہم پورے قرآن میں جو ہے وہ یعنی پڑھتے ہی چلے جائیں گے. اور اوصاف بھی ایسے ہیں کہ یعنی اتنی کثرت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اتنے جامع طور پر عطا کیے گئے ہیں کہ جس طریقے سے علماء کرام نے کہا نا کہ ہدایات کے درجات کو گننا ممکن نہیں ہے، ان کمالات کو اور اس شان کو بھی گننا ممکن نہیں ہے. لیکن بس میری اور آپ کی یعنی زبان و بیان اور ادب، اچھا اس میں بھی پھر یہ ہے کہ چاہے عربی زبان ہو یا دنیا کی کوئی زبان ہو، زبان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا کیا تو ہے، لیکن زبان محدود ہے، اس شان تک پہنچ نہیں سکتی. اور میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کے اس جملے کو اپنے دل پر بھی لکھا، اور آپ سب کو بھی کئی بار، اور خاص طور پر جب بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے لگ جائیں تو گستاخی کر جائیں گے. وہ کہتے ہیں کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے نا، یہ عقل اس شان تک پہنچ ہی نہیں سکتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان کی اس بات پر اپنی اس بات کو شامل کر کے آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ لیکن ہمیں کرنی ہے، یعنی اس عظمت کا بیان تو کرنا ہے. لیکن بات یہی ہے کہ ہم کردار بیان کر لیں، ہم سیرہ بیان کر لیں، لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے لگ جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے. زبان و بیان اس شان کو بیان کر ہی نہیں سکتا. یہاں جس انداز میں نا آپ یعنی اگر سوچیں نا تو یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور قرآن کی معنویت نا اس عبدنا پر بہت ہی خاص الخاص ہے یہاں پر، کہ جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے. اب دیکھیں پھر وہی پہلے ایمان لے آئے تھے نا متقین، کہ جو کہ آپ پر نازل کیا گیا، وہاں کا کی ضمیر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا گیا تھا، اور یہاں پر جو ہے وہ عبد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بیان کیا جائے. اس لیے آپ دیکھیں گے اور ہمیں یہ بات معلوم ہی ہے کہ قرآن نے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خاص طور پر کیا ہے. نام کے ساتھ تو یعنی 4 اور ایک 5 مرتبہ ہے، باقی صفات کے ساتھ خطاب ہے یا اسی طرح کا کی ضمیر کے ساتھ خطاب ہے. کیونکہ یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مخاطب انسان ہے تو پوری انسانیت کو بھی خطاب کیا گیا یا ایھا الناس، اور اس سے پہلے کا کے ساتھ واحد کی جو ہے وہ ضمیر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ اصل جو خطاب ہے، جو براہ راست ہے، وہ تو ہے ہی اقرا بسم ربک الذی خلق، ہے نا. اس رب کے بعد بھی کا کی ضمیر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہی تھی نا. علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو پھر لے آؤ کوئی ایک ایسی صورت جو کہ اس کے مثل ہو، یعنی جو کچھ کی ہم نے نازل کیا اور نازل ہو جانے والی صورتوں میں سے کسی ایک سورہ کی مثل تم لے آؤ. اچھا اس میں بھی ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ نزولی ترتیب دیکھیں تو اس سے پہلے صرف سورۃ الفاتحہ مکمل اور جامع طور پر نازل ہو چکی ہے، تو گویا اس سے مراد علماء کرام نے سورۃ الفاتحہ لی ہے. ٹھیک ہے.
کہ سورۃ الفاتحہ جیسی ایک سورہ لے. اچھا، عام طور پر پہلے والا جو جو بات بتائی وہ یعنی راجح ہے، عموم میں داخل ہے کہ اس جیسی کوئی ایک سورہ لے آؤ. لیکن کیونکہ جیسے قرآن جس طریقے سے یعنی مخاطب ہوتا ہے، اور جس طریقے سے ہمیں اس کا پورا جیسے میتھمیٹیکلی چلتا ہے، تو اس سے پہلے بس ایک سورہ سورۃ الفاتحہ موجود ہے. اس کے مثال کی کوئی سورہ تم لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور پھر اللہ کو چھوڑ کر تم جس جس کو بھی اپنا مددگار بنانا چاہو. دیکھیے یعنی جو شہداء نا، شہید جو حاضر ہوں، جو تمہارے ساتھ حاضر ہوں، اس میں ہم نواؤں کا بھی ترجمہ کیا گیا ہے کہ اپنے مددگار کا بھی ترجمہ کیا گیا ہے. یعنی جیسے جو حاضر ہوتے ہیں، آپ فوراً ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور وہ فوراً آپ کی مدد کرتے بھی ہیں نا. تو یہاں پر اسی طریقے سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے. اور پھر لے آؤ تم اپنے مددگار، لے آؤ تم اپنے ہمنوا، تم اپنے ساتھی جو تمہارے ساتھ موجود ہیں، جو بھی. اچھا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا عالم، اللہ کو چھوڑ کر سب کچھ عالم ہے نا. یعنی تم سارے کے سارے جہان کو اپنے ساتھ لے، بس اللہ کو چھوڑ دینا. کیونکہ ظاہر ہے یہ جو نازل کیا گیا وہ تو نہ ہے نا، ہم نے نازل کیا ہے. ان کن تم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ اس میں تمہیں شکوک و شبہات ہو گئے، یا جیسے تم اس کو انکار کرنے لگے ہو، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو پھر تم اس جیسی کوئی ایک سورہ بنا کے. یہ قرآن کا یہ چیلنج ہے. اور قرآن کا یہ چیلنج ہم آگے بھی پڑھیں گے. یعنی جیسے ایک سورہ کی بات ہوگی، ایک آیت کی بھی بات ہوگی، 10 صورتوں کی بھی بات ہوگی. اور یوں یہ سمجھ لیں کہ یہ جو براہ راست مخاطب جو اہل عرب ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست نبوت اور خاص نبوت انہی لوگوں کے لیے تھی، عمومی نبوت تمام انسانیت کے لیے تھی. اور مخاطب خاص یا براہ راست اہل عربی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے تمام انسانیت کا خطاب کیا گیا ہے. تو اب ان کا یہ معاملہ اس وقت یہ تھا کہ جو زبان کا جو اسلوب تھا، یا زبان دانی تھی، یا زبان کی فصاحت اور بلاغت بڑے عروج پر تھی. اور عربی زبان اس معاملے میں اسی وجہ سے جو ہے وہ منفرد ہے. اس کی یعنی عربی زبان کی شان بھی بہت نمایاں، اسی لیے تو قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے. اب وہ ان کی جو شاعری تھی اور جو نثر تھی اور جو جو کچھ بھی تھا نا، وہ بڑے اپنے کمال پر پہنچا ہوا تھا. اور وہ اس معاملے میں کسی کو نا اپنے آگے گردانتے نہیں تھے. اور اسی لیے نا وہ اپنے علاوہ جو لوگوں کو اجمی کہا کرتے تھے، اور اجم کا مطلب ہوتا ہے گونگے، تو کہتے تھے سارے گونگے، ان کو زبان نہیں آتی، ان کو بات کرنی نہیں آتی. تو پتہ ہی ہے وہ جو ادب ہوتا ہے، اور ہر زبان کا ادب جو ہے ترقی کرتا ہے، تو جو ادبی لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کی زبان کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب یہاں ان کا عالم بہت، اور ان کی جو شاعری تھی نا اور زبان دانی کے ساتھ وہ اپنے بڑے عروج پر پہنچی. یعنی وہ فی البدی کہتے ہیں ہزار ہزار اشعار جو ہے وہ فی البدی کہا کرتے تھے. تو اس معاملے میں پھر ان کے اندر تکبر کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت نے ان کو زیر کیا ہے، اور وہ حیران تھے کہ یہ کیسا کلام ہے جو ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ قرآن کے بارے میں بھی یاد رکھیے گا، غالب لا مغلوب. یعنی جب ہم اس کی شان، قرآن کی شان بھی پڑھتے ہیں نا، تو اس میں کیا آتا ہے؟ کتاب عزیز، یہ بڑی عزیز، بڑی عزت والی، بڑی غالب کتاب ہے. اور غالب لا مغلوب کہا گیا اس کے بارے میں کہ یہ غالب رہتی ہے، اس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا. تو جب یہ نازل ہوئی اور ان کی زبان دانی تو بس ظاہر ہے ساری کی ساری جو ہے وہ وہیں پر موجود رہ گئی. تو اور اس کے بعد ان کو یہ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی زبان دانی میں، اپنی فصاحت اور بلاغت میں اور اس کے بارے میں شکوک و شبہات اور اعتراضات کا شکار ہو، تو اس جیسی کوئی ایک سورہ پیش کرو. اچھا، یہ بھی یعنی تعجب کی بات بھی ہے، حیرت کی بات بھی ہے، اور حقیقت کی بات بھی ہے کہ اتنے بڑے چیلنج کے بعد ان میں سے کسی نے بھی اس کا جواب نہیں دیا. یاد رکھیے آج تک نہیں دیا ہے کسی نے بھی. اب انہیں یہ پتا چل گیا تھا اس چیلنج کا جواب نہیں دیا جا سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے آگے بھی بتا دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور پس اگر تم یہ نہ کر پاؤ، یعنی ہم نے تمہیں کہہ تو دیا ہے کہ تم کرو، پس اگر تم نہ کرو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور پس اگر تم جو ہے وہ نہ کر پاؤ، اور وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ہرگز بھی کر نہیں پاؤ گے. تو یہ قرآن کا ایک اعجازی پہلو ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے
اس کی شان اور امتیاز سب کچھ قرآن کا یہ اعجازی پہلو کیا ہے کہ سارے کے سارے یوں سمجھ لیں کہ ادب، شاعری، فصحا اور بلاغہ اس کی کسی بھی قسم کی نظیر کو پیش کرنے سے قاصر ہو گئے ہیں نا۔ اور پھر یہی بھی اس کا اعجازی پہلو یہی ہے کہ زبان سے علی عبدنا، جو کہ ظاہری طور پر جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس والے وہ فصاحت اور بلاغت کا جو معیار اس دور میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بہت فصیح تھی، بلیغ تھی، صاف اور واضح تھی عام طور پر، یعنی لیکن پھر یہ کہ جب قرآن کا نزول ہوا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی دعوت کو پیش کیا ہے، تو صحابہ کرام کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس زبان میں باتیں کرتے ہیں، ہم تو ویسی زبان میں باتیں نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے یعنی دو زبانوں کی جو ہے وہ فصاحت عطا ہوئی، ایک تو قریش کی، جو کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی زبان کو پردانی میں فخر بھی کرتے تھے اور انہوں نے اس کو بہت اچھی طریقے سے محفوظ بھی کر رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسرے بنو سعد کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بنو سعد میں، اور بنو سعد وہ قبیلہ تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ، وہ قبیلہ تھا جو اپنی زبان دانی میں نا اور ادب میں، فصاحت اور بلاغت میں سارے عرب میں مشہور تھا۔ اور یہ بات تھی کہ مکے کے لوگ یعنی جو شہری لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بدوی قبائل اور خاص طور پر بنو سعد کے حوالے اسی لیے کرتے تھے کہ ان کی زبان جو ہے وہ خالص رہے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ یعنی زبانوں کی خالصیت پہ اتنی توجہ دی ہی نہیں جاتی ہے نا، اتنی یعنی ہر طرح کی زبان چاہے وہ اردو ہو یا انگلش ہو، وہ اتنے وہ یعنی تنزلی کا شکار ہے کہ وہ بچے اسی طریقے کی زبان بولتے ہیں اور ہم بھی راضی اور خوش رہتے ہیں، اور ان کی زبان کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت وہ زبان کی خالصیت کی طرف توجہ تھی، اور نہ قرآن نے یعنی زبان کی خالصیت کو بیان بھی کیا، اور اسی کو چیلنج بنا کر، اور کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ وحی الہی کے ذریعے جو ہے وہ نازل۔ اچھا، اب یہ کہ قرآن فصاحت اور بلاغت کا ایک اعلیٰ معیار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اتنا مشکل نہیں بنایا گیا کہ یہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے نا، لوگوں کی سمجھ کے لیے اس کو یعنی سادہ اور عام فہم بنایا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر یہ عوام الناس تک پہنچتا ہے، ان کے دل میں اترتا ہے اور ان کی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ اس کے احکام ہر حال میں قابل عمل ہوں گے، اس نے، اور یہ چیلنج اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج تک سے لے کر قیامت تک موجود ہے۔ اور اگر تم نہ کر سکو، بس اگر تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور قرآن خود اس حقیقت کو بیان کرتے ہو، تم ہرگز ہرگز اس کو کرنے پر قادر ہو ہی نہیں سکتے۔ فاتقوا النار، تو بس پھر آگ سے ڈرو۔ اب اس سلسلے میں بھی یاد رکھیں، یا تو اتقوا اللہ ہے، ابھی آگیا لعلکم تتقون اور ہدی للمتقین سب سے پہلے نمبر پر، پھر دوسرے نمبر پر آپ فاتقوا النار ہی لکھ لیجئے، اور پس ڈرو آگ سے، جتنا آگ سے ڈرایا گیا ہے۔ اور اس آگ سے ڈرانے میں تیسری بات یا دوسری بھی وہ ہو سکتی ہے کہ اس دن سے ڈرایا گیا، واتقوا یوما، واتقوا یوما، اور اسی لیے کہ اس دن کا انجام آگ نہ ہو جائے نا۔ تو یا تو وہ یوم القیامہ سے ڈرایا گیا، پہلے اللہ کی ذات سے، یوم القیامہ سے فاتقوا النار، تیسرے نمبر پر فاتقوا النار ہے۔ چوتھا نمبر بھی ہے جو کہ بس کم ہے، لیکن واتقوا فتنہ، پھر فتنوں سے ڈرایا گیا ہے، کیونکہ وہ فتنے بھی انسان کو آگ کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ یعنی قرآن نے آگ سے ڈرایا ہے، دوزخ سے، جہنم سے، جہنم کی آگ سے، کیونکہ اور اس میں سب سے زیادہ جس عذاب کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے نا، وہ آگ کے اور آگ میں جلائے جانے کے عذاب سے کیا ہے، کہ بڑا شدید ہے۔ اور مجھے اور آپ کو خواتین کو تو اکثر جو ہے وہ یہ بات پتا ہے کہ کہیں، حالانکہ روزی جو ہے وہ ہم کچن میں جاتے ہیں، لیکن کہیں کوئی بھاپ، کوئی اسٹیم، کوئی ٹچ کسی اوون کا، پتیلے کا، اسٹوو کا، کسی گرل کا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ہاتھ پر، کسی نہ کسی جگہ پر لگ جاتا ہے، اور کتنی وہ تکلیف ہوتی ہے نا، ہم بہت اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں۔ اور یہ دنیا کی آگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی آخرت کی آگ یا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، زیادہ شدید، 79%۔ آپ دیکھیں یعنی
یوں اگر ہم اس کو سمجھیں تو دنیا کی آگ جو ہے اس کا 21% ہے نا، اور 79%، یعنی وہ 100% وہاں ہوگی نا، تو دنیا کی آگ 21% ہے اور 79% جہنم کی آگ۔ پر اس سے نا دلوں کو وہی فتقو، خوف پیدا کیا گیا ہے اس آگ سے۔ اور التی جو ہے یہاں پر اس کی جو ڈیفینیشن بیان کی گئی، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جیسے لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے نا، لیکن آپ دیکھیں کہ پتھروں سے آگ جلائی جائے، کو پتہ ہے پتھر اگر آگ میں ڈالا جائے لکڑی تو جل کے خاک ہو جاتی ہے، راکھ بن جاتی ہے، لیکن کیا پتھر جل کے راکھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، وہ تو اس کی گرمی اور اس کی شدت جو ہے وہ موجود ہی رہے گی نا۔ تو ایک تو یہ کہ وہ پتھر ہوں، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، الناس، لوگوں سے وہ جلائی جائے۔ اور یہ وہ ناس وہی جو کہ آگ میں ڈالے اپنی بدعملی کے سبب، جو جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، اور پھر اس میں باقی سانٹ ڈالے، یعنی کچھ انسان ایسے ہوں گے جن سے وہ آگ بھڑکائی جائے گی۔ اور پتھر، اچھا اب ان پتھروں سے مراد کیا ہے؟ تو اس میں جیسے ظاہر ہے کہ جب ہم مفسرین کرام کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس سے مراد پتھروں کے وہ بت ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے، یعنی جن جن پتھروں کی پوجا کی جاتی ہے نا، وہ سارے کے سارے ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ وہ پتھروں سے تراشے جاتے ہیں۔ پھر یوں سمجھ لیں وہ چاہے کسی دھات کے بھی بنے ہوئے، سونا چاندی اور پیتل کے، یہ سونے کے بھی بنائے گئے، چاندی کے بھی بنائے گئے، تانبا پیتل لوہے سے بھی بت تراشے گئے، اور زیادہ تر جو ہے وہ پتھروں سے اور مٹی سے جو ہے وہ تراشے گئے نا۔ تو یہ سب کیونکہ اس سے یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن جن کی تم پوجا کرتے ہو نا، اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے نا، وہ جہنم کے راہ، تاکہ وہ جن انسانوں کو اس میں جلایا جائے گا اور ڈالا جائے گا نا، ظاہر ہے وہ تو وہی ہوں گے جو اللہ کے سوا جو ہے وہ کسی اور کی عبادت کرتے رہے، تو ان کو پتہ چلے کہ جن جن کی ہم عبادت کرتے رہے وہ ہمارے ساتھ ہی اس جہنم کا ایندھن بنے ہوئے اس کے اندر جل رہے ہیں۔ گویا کہ وہ جلنے کے ساتھ ساتھ نا ان کے دل کے جلنے کی کیفیت میں بھی اضافہ ہوگا، کہ ساری زندگی ان کے آگے ہم ہاتھ جوڑتے رہو، یہ ہمارے ساتھ ہی جہنم میں جل رہے ہیں۔ عدت للکافرین، اب یہ بات تسلی بھی دیتی ہے، سکون بھی دی، جہاں وہاں اتنا ڈراوا ہے نا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اب بتاتی ہے اعدت للکافرین، تیار ہی کافرین کے لیے کی گئی، یعنی اصل حقیقت یہی ہے کہ یہ کافرین کے لیے۔ اب یہ کہ یعنی انسان انکار کرنے والوں میں شامل نہ ہو، وہ چھپانے والوں میں شامل نہ ہو، وہ حق کو جھٹلانے والوں میں شامل نہ ہو۔ وہ بشر الذین، اور ہم دیکھیں گے جہاں انذار ہوتا ہے نا، شدید ترین انذار ہے، وہیں پر پھر تبشیر ہے، اور خوشخبری سنا دیجئے الذین آمنو، ان لوگوں کی جو ایمان لے کر آئے، وہ عامل الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، ان لہم جنات تجری من تحتی الانہار، ان کے لیے وہ جنات ہیں جن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ اب یہی ظاہر ہے آپ کو نظر ہی آ رہا ہے، پہلی بار ہی ذکر کیا جا رہا ہے جنات کا، اور بڑے خوبصورت انداز میں کیا جا رہا ہے، اور یہ عام ذکر ہے جنات کا، جو کہ تبشیر کے ساتھ، بشارت کے ساتھ ہے، اور خاص طور پر آمنو وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے۔ ہم پڑھ آئے کہ وہ ایمان لے کر آتے ہیں، یؤمنون بالغیب کی صراحت ہم نے پہلے ہی جو ہے وہ پڑھ لی ہے، اور یہاں پر یہ کہ وہ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کی۔ یاد رکھیں ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایمان کا ثمر عمل صالح ہے، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایمان لے کر آئے نا اور وہ عمل صالح نہ کرے نا، ایمان کے ساتھ عمل صالح لازم اور ملزوم ہو جاتا ہے، یعنی ایمان کا ثمر عمل صالح، ایمان ہوگا تو جیسے ایمان کا بیج ہے نا، اس کا جب درخت بنتا ہے اور اس سے پھل جو نکلتے ہیں وہ کیا ہے، عمل صالح کے، کیونکہ آپ ہم پڑھیں گے کہ وہ ایمان کو پھر کشجرت طیبہ، کلمتن طیبہ کشجرت طیبہ، کہ وہ کلمہ طیب جس کی مثال یعنی اس پاکیزہ درخت کی سی ہے۔ تو اس درخت کے، اس ایمان کے درخت کے جو پھل پھول اور ثمرات ہیں نا، وہ عمل الصالحات ہیں۔ ایمان لانے والا نیک عمل ضرور کرے گا، اس کی زندگی نیک اعمال سے خالی نہیں ہو سکتی، یاد رکھے، یہ لازمی نتیجہ ہے کہ جیسے ہی اس کے قلب نے تصدیق کی، اس کی زبان نے اقرار کیا، اس کی زندگی ایک عملی صالح انسان کی زندگی بن جاتی۔ یہ صالح اعمال مطلوب ہیں، مقصود ہیں،
لازم اور ضروری ہے۔ ایمانی زندگی نیکیوں کے بغیر نہیں گزر سکتی، یہ نیکی لازم اور ملزوم ہے۔ اب بس سوچنا یہ ہے اور کرنا یہ ہے کہ کتنے کیے جائیں گے، ہے نا۔ اب جمع کے صیغے میں آ گئے، اور نیک اعمال یعنی جیسے مومن کی پوری زندگی نا نیکوکار کی زندگی ہوتی ہے، ایک صالح شخص کی زندگی ہوتی ہے، وہ عامل الصالحات، جیسے نام صالح اور صالحہ رکھا جاتا ہے نا، تو واقعی یعنی صالح عمل کرنے والے بن جائے۔ اور یہ قرآن پھر ان نیک اعمال کی ایک لمبی فہرست ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، جب جب آتے جائیں گے آپ ان کو یعنی دیکھتے جائیں، گنتے جائیں اور کرتے چلے جائیں۔ یہاں پر اتنا ہی سمجھ لیں، ایمان پلس عمل صالح، اس کے بغیر ایمان اکیلا اور عمل صالح اکیلے، کیونکہ ایمان نہیں ہے کافر بھی عمل صالح تو کرتے ہیں، نیک اعمال تو کرتے ہیں، یعنی اچھے اعمال تو کرتے ہیں، بھلائی کے کام تو کرتے ہیں نا، رفع عامہ کے کام تو کرتے ہیں۔ ہم چاروں طرف ان سڑکوں پر جو ہے وہ انہی انکار کرنے والوں کے بیچ میں رہتے ہیں، وہ لوگوں کو سہولتیں تو بہت فراہم کرتے ہیں، ان کے ساتھ رحم دلی کا تو بہت معاملہ کرتے ہیں، ان کا اخلاق ظاہراً اور یعنی بہت خوب ہوتا ہے، بڑے ایٹیکیٹس اور بہت زیادہ جو ہے وہ منظم ہے۔ تو اعمال تو ہیں، اچھے اعمال تو ہیں، لیکن ایمان سے خالی ہے نا۔ اور ایمان آ جائے اور کوئی صرف دعوی ایمان کرے اور اس کے پاس عمل صالح نہ ہو، تو پھر نا ان دونوں کے ساتھ ساتھ نا ان دونوں کو مجموعے کو پیش کیا گیا ہے، اور بہت دیر نہیں کی ہے قرآن کی موجودہ ترتیب نے، فوراً بتا دیا۔ اب دیکھیں جیسے ہی پڑھتے پڑھتے اب دوسرے صفحے پر پہنچتے ہیں اور پھر یہ پتہ چل جاتا ہے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات، جنات اپنا تعارف خود کراتی ہیں، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ اہل عرب کے نزدیک بھی ظاہر باغات بہت پسندیدہ تھے، کیونکہ صحرا میں رہتے تھے، ایک وجہ یہ بھی تھی، اور پھر ظاہر ہے کہ پانی بہت پسندیدہ تھا، اور وہ بھی نہریں بہتی، اور وہ باغ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جس کے ساتھ ہی نہر بہتی ہو، جس کو بہت باہر سے پانی لا کر نہ ڈالنا پڑتا ہو نا، تو اس باغ کو پھر پانی کی ضرورت ہی نہیں رہتی، وہ خود بخود ان نہروں سے پانی کو یعنی جذب کرتا رہتا ہے، کشید کرتا رہتا ہے نا۔ اچھا ایسے ہی انسان بھی ان جگہوں پہ جا کر آپ دیکھیں جو قدیم زمانے سارے بادشاہوں کے محلات آپ کو دریا کے کنارے میں، جیسے میں مثال دوں کہ فرعون کا محل دریائے نیل کے کنارے ہے نا، اور سارے یہی جھیلوں کے کنارے، دریاؤں کے کنارے، آبشاروں کے کنارے، اور یعنی سمندروں کے پاس جا کر بھی کہ ایک تو ضرورت ہے زندگی پانی آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے، دوسرے اس کی یعنی ایک خوبصورتی اور اس میں ایک وہ محل جو، اور آپ دیکھ لیں وہ سارا ہوتا ہے کہ وہ لیک سائڈ پر جو گھر ہیں ان کے پرائزز بھی مختلف ہوں گے، کہیں کسی نے یعنی دریاؤں کے سمندروں کے پیچھے جو گھر ہیں ان کی شان اور ان کی عظمت اور ان محلات کا یعنی کیا کہنا کہ من تحتی الانہار، اب وہاں پر بھی یہ نہریں خود ہی جو ہے نا ان باغات میں موجود ہوں گی، یعنی اپنی جنت، اپنی نہر، اپنا دریا، اپنی جھیل، اپنا آبشار ہے نا، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، اور وہاں پر جب بھی یعنی ان کو کوئی پھل کھانے کے لیے جو ہے وہ دیا جائے گا، من ثمرۃ الرزق، جو کہ پھل ان کو یعنی رزق کے طور پر دیا جائے گا، قالوا، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ رزق تو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا جا چکا ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کیونکہ جو انہیں دیا گیا وہ اس سے متشابہت رکھتا تھا۔ اب اس کے دو تین معنی، ایک تو یہ کہ دنیا میں جو رزق ہم کھاتے ہیں، جیسے اب دنیا میں سیب کھا رہے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ جنت کے پھلوں میں رمان کا ذکر بڑا آتا ہے، انگور کا ذکر بڑا آتا ہے، تو یہ کہ اب دنیا میں بھی انار کھا رہے ہیں اور انگور کھا رہے ہیں، اور وہاں پر بھی انگور آ گیا اور وہاں پر بھی انار آ گیا، اور ہم نے کہا اچھا ہم تو دنیا میں بھی انار اور انگور کھاتے تھے، تو کہا کہ ہاں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو اس سے متشابہت رکھتے ہوئے ہی وہ پھل دیا گیا تھا، لیکن اس پھل کا جو ذائقہ ہوگا، خوشبو ہوگی، حجم، وہ ظاہر ہے وہ جنت کا ہوگا۔ اچھا دوسری بات اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ جنت میں ہی اس سے پہلے جو ہے نا انار، انگور اور جو بھی آپ کو جو بھی اپنی اپنی پسند کے پھل ہوں تو وہ آئیں گے، اور وہ کھا چکے ہوں گے، پھر دوبارہ چاہت ہوگی دوبارہ آئیں گے تو کہیں گے ہم نے ابھی تو یہی کھایا، جیسا کہ آپ کوئی بھی پسندیدہ چیز ہو آپ کھا چکے ہو تو دوبارہ پھر آپ کہتے ہیں ابھی تو کھائی ہے نا، ذرا اب یا تو اس سے مختلف ہو یا تھوڑا ٹھہر کے ہو، تو کہا اس سے ملتے جلتے ہی انہیں جو ہے وہ دیے گئے تھے، تو گویا کہ وہاں پر بھی وہ دیکھنے میں تو ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ان کا ذائقہ اور ان کی خوشبو اور ان کا حجم اور ان کا رنگ سب کچھ جو ہے وہ اس سے مختلف ہوگا۔
اور لیکن دیکھنے میں پہلی باری جیسے انسان فوری طور پر نا اپنا جس کو کہتے ہیں کہ تاثرات کو پیش کرتا ہے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم نے ابھی کھایا تھا، کہ ان کو اس سے ملتے جلتے ہی دیے گئے تھے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑا ہوگا، پاکیزہ ازواج ہوں گے۔ اچھا اس سے بیویاں بھی، کیونکہ مطہراتن لکھا ہوا ہے، بیویاں بھی مراد لی گئی ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ویسے ازواج جو ہے وہ زوج ہے، جوڑا ہے، جیسے بیوی کا شوہر اور شوہر کی بیوی۔ اب وہاں پہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جوڑوں کی شکل میں رہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کہا نا، اور میں نے تمہیں جوڑا جوڑا جو ہے وہ بنایا ہے، کیونکہ وہ جو کمپینین شپ ہے، اور ابھی بس آگے ہی ہم پڑھنے والے ہیں کہ اسی کمپینین شپ سے ہی جو ہے وہ جنت میں انسان کی ابتدا کا آغاز ہوا تھا۔ تو آخرت میں بھی نا ازواج مطہر۔ اچھا خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں ہم ازواج مطہرات کا لفظ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی اور آخرت میں بھی میری بیوی رہو گی۔ اور یہ خاصیت صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کی یہ خاصیت ہے کہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی صورت میں اٹھائی جائیں گی۔ اور یہ کہ ہر کسی کے لیے پھر ایک جوڑا، لیکن مطہرہ نے بتا دیا پاکیزہ ہے۔ اب دنیا میں ظاہر پاکیزگی اور اس کا معیار مختلف بھی ہوتا ہے، اور لیکن یہ کہ اس کے علاوہ بھی کسی کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ صورت ہو سکتی ہے، تو وہاں بتا دیا کہ وہاں پر یہ دنیا کی ساری آلودگیاں، گندگیاں، پریشانیاں، مسائل، اختلافات، لڑائی جھگڑے، کیونکہ زوج کے مابین اکثر ہی جو ہے وہ کثرت سے یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے، تو وہاں پر مطہرہ۔ اب یہ سوال آپ کا کہ یہی زوج ہوں گی، تو یہ بھی درست ہے، یعنی اس کا جواب ہاں میں ہے کہ وہی، کہ دنیا سے پھر یہ آخرت تک کا ساتھ ہے۔ لیکن وہاں پر جو دنیا کی ساری آلودگیاں تھیں نا وہ طہارت میں تبدیل ہو چکی ہوں گے، یہ یاد رکھے، مطہرہ۔ وہاں پر تو دلوں سے سارے وہ کینے، بغض، برائیاں، کوئی بھی، کوئی کانٹا، کوئی تلخی چبھی ہوئی ہوگی، سب کچھ نکال کرنا اس دل کو اس جنت کے لحاظ سے پاکیزہ کر کے، اور پھر انسانوں کو بھی، اور پھر وہاں پہ ازواج مطہرہ جوڑے بھی جو ہوں گے وہ پاکیزہ ہوں گے، وہم فیہا خالدون، اور وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ یعنی جسے جو زندگی ہے نا، وہاں خلد کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، یعنی وہاں سے جو ہے نہ نکالا جائے گا، نہ ہی دخل کیا جائے گا، نہ ہی یعنی بے دخل کیا جائے گا، نہ ہی جو ہے وہ موو کرنا پڑے گا۔ وہم فیہا خالدون، ہمیشہ کی زندگی، یعنی یہ ایسی جو ہے وہ شان کی اور عیش کی کہ فہو فی عیشت راضیہ، یہ ہمیشگی کی زندگی کے ساتھ ہوگا۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، اور اللہ تعالیٰ قطعاً اس بات سے کوئی حیا محسوس نہیں کرتا، یعنی شرماتا نہیں ہے کہ وہ تمہارے سامنے کسی مچھر، بعودہ جو ہے وہ مچھر کو کہا جاتا ہے، فما فوقها، یا اس سے بھی بڑی، یعنی اس بڑی سے مراد یہ کہ اس سے بھی کمتر کسی مثال کو پیش کریں نا۔ اب بات یہی ہے کہ وہی جو اعتراضات ہے نا، کہ یعنی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، یا قرآن کی کوئی بھی آیت نازل ہوتی ہے تو اس کے بارے میں اعتراضات، اور پھر یعنی مختلف قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ اب یہ کہ قرآن نے جب جو ہے وہ، یعنی اگر مکھی کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں جو ہے نا وہ مکھی کی بات کیسے ہو سکتی ہے، یعنی جیسے مکڑی کی بات ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ مدنی سورہ ہے، تو اس سے پہلے جو ہے نا وہ یعنی جو مکی صورتیں ہیں، سورۃ العنکبوت سمجھ لیجئے کہ وہ نازل ہو چکی ہے، سورۃ النحل جو ہے وہ نازل ہو چکی ہے، اسی طرح آپ کو پتہ ہے سورۃ النمل بھی ہے تو نازل ہو چکی ہے، سورۃ الفیل بھی جو ہے وہ نازل ہو چکی ہے نا، اور اب ہم سورۃ البقرہ بھی پڑھیں، آپ دیکھیں کہ یہ جانوروں کے ناموں پر صورتیں ہیں، اور وہ جانوروں کی حقیقت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ، اور اپنی تخلیق کی، اپنی خلاقی کی اہمیت بیان کی ہے، اور پھر وہ جانور کے جو حقیقت ہیں چاروں طرف تمہارے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ مثال ہے نا، اب ظاہر ہے اللہ نے وہاں پر وہ مثال دی ہے، مکڑی کی مثال ہے، اور اس سے یعنی کافروں کی ہی کمزوری کو بیان کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے کلام میں ان چیزوں کا تذکرہ، اچھا یہ جو پیچھے سے نا بنی اسرائیل بھی پھونکے مار مار کر ان کو مشتعل جو ہے وہ کیا کرتے تھے، تو بہرحال پھر جب یہ اعتراض ہو گیا کفار مکہ نے یہ اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتا ہی نہیں، وہ حیا ہی نہیں کرتا کہ وہ تمہارے لیے کسی مچھر کی مثال بیان کرے، یا اس سے بھی
کوئی یعنی کمتر چیز کی مثال بیان کہ ظاہر ہے جیسے یہ مچھر مکھیاں ان کی کوئی یعنی وقت نہیں ہوتی، بس اسی طریقے سے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک یعنی مخلوق ہے، ایک حقیقت ہے۔ اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ یعنی مچھر اور اس کی پوری اس کو کہتے ہیں نا خلقت کے بارے میں ہمیں تحقیق بھی ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی بات کر رہا ہے تو اس کو دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے اپنا کام کرتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بس یوں ہی مچھر اور اس کی کوئی اہمیت نہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت مچھر کے ایک پر سے بھی زیادہ نہیں ہے، اس سے بڑی نہیں ہے نا۔ تو یہاں پر پھر پتہ چلتا کہ وہ ہے۔ آپ دیکھیں اس کے پر بھی ہوتے ہیں، وہ اپنا کام بھی اور جب وہ آپ کو انسان کو جب وہ کاٹتا ہے تو وہ اپنی جس کو کہتے ہیں نا حقیقت اور اہمیت بھی بتا کر چلا جاتا ہے، کتنے کتنے وائرسز اس کے کاٹنے کے ذریعے جو ہے وہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ نے کہا وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کمتر کسی چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو پس وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اللہ نے حقیقی چیزوں کی مثال بیان کی، یعنی جو کہ سچائی آنکھوں سے نظر آتی ہے نا، ظاہر ہے اور موجود ہے۔ تو یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، وہ یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق اور سچ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں آخر اللہ نے اس مثال کے ذریعے ارادہ کیا کیا ہے۔ اب کیونکہ کفر کرنے والے اعتراضات کر رہے ہیں نا، اب انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس مکڑی کی مثال سے مطلوب کیا ہے، اس مکھی کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے، یہ اس مچھر کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے۔ اہل ایمان کہتے ہیں ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، وہ اس کو یعنی کیونکہ ایمان لے کر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں رب نے نازل کیا، بس حق اور سچ نازل کیا، وہ پھر ان تمثیلات کی حقیقت کو اور تعویلات کو بھی سمجھتے ہیں۔ اور جو جھٹلانے والا ہے وہ کہتا ہے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اللہ کا اس مثال سے آخر ارادہ کیا ہے۔ یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور اس کے ذریعے کثیر لوگ جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کثیر لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اب دیکھیں ان مثالوں کے ذریعے، ایک تو یہ کہ اس سے مراد یہ کہ اس مثالوں کے ذریعے، اور یا یہ کہ اس قرآن کے ذریعے لوگ قرآن کو سنتے ہیں، اعتراضات کرتی ہیں، سننے کے بعد جو اعتراضات ہیں ان کو گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور وہ آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ یعنی یہی مثالیں قرآن کی، یہی آیات جو ہے وہ ہدایت کا باعث بن جاتی ہیں، اور پھر کسی کے لیے جو ہے وہ دلالت کا، گمراہی کا باعث بن جاتی ہے۔ وما یضل، اب فوراً اس سوال کا جواب دے کہ گمراہ کون ہوتا، اور یہ کہ کیا قرآن سے گمراہی؟ تو ہاں، قرآن سے بھی گمراہی، کیوں؟ کیونکہ اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے اس سے سوائے فاسقین کے، سوائے اللہ کی حدود سے آگے نکل جانے والوں کے، سوائے اللہ کے نافرمانوں کے۔ فاسقین، فاسین قاف اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانا۔ فسق الرطب کہتے ہیں کھجور جو ہے نا اپنے خوشے سے جب باہر سر نکالتی ہے نا تو اس چھلکے کو جیسے وہ پھاڑتی ہے اور باہر نکلتی ہے نا، تو جیسے پھاڑنے والا، اور اسی سے جیسے انڈے سے جب چوزا باہر نکلتا ہے نا اس چھلکے کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے، اسی طرح اللہ کی حدود کے پردے کو چاک کر کے پھاڑ کر باہر نکلنے والا فاسق کہلاتا ہے، اللہ کا نافرمان کہلاتا ہے، کہ وہ اللہ کے احکام اور اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ الذین، اب یہاں پر نا آگے فاسقین کا کردار بیان کیا جا رہا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں۔ دیکھیں نافرمان کیا ہے، میثاق باندھتا ہے، عہد باندھتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس کو توڑ ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے کہا کہ وہ عہد الست کو توڑتا ہے، اللہ کی بندگی کے عہد کو توڑتا ہے نا، اور اس کے بعد یہ کہ اللہ نے جو جو بھی حکم دیے نا، کہا تھا کہ ہاں مانیں گے، لیکن سارے احکام کو ایک ایک کر کے توڑتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں دو باتیں اس میں خاص ہیں، تین جیسے بتائی گئی ہیں، لیکن دو باتوں کو پہلے ایک تو اللہ کے کیے گئے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، نمبر 1۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہاں بھی ہے تو اللہ ہی کا حکم ہے نا، لیکن یہ اللہ کا حکم کس کے بارے میں تھا؟ أَن يُوصَل، کہ جس کو ملانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب کس چیز کو ملانے اور جوڑنے کا حکم دیا گیا؟ رشتہ داری کو۔
تو اس سے مراد قطع رحمی لکھیے، وَيَقْطَعُونَ، یہ قطع رحمی ہے۔ تو وہاں پہ اللہ کا عہد، اللہ کا عہد بندگی، اور یہاں پہ حقوق العباد کے تعلق سے، یعنی نہ وہ اللہ کا حق پورا کرتے ہیں، نہ اللہ کے بندوں کا حق پورا کرتے ہیں، دونوں طریقوں سے نافرمانی کرتے ہیں، دونوں حکم اللہ ہی کے ہیں۔ یہ بھی ہے ما امر اللہ، اللہ نے اس کا حکم دیا۔ اب یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ امر الہی ہے کہ رشتہ داری کو آپس میں جوڑ کر رکھا جائے، اور جو قطع کرتا ہے یہاں پر اس کو فاسق کہا گیا ہے نا۔ اور بات یہی ہے کہ اس پر بہت زیادہ ابھی بات نہیں کریں گے، آگے جب مضمون تفصیل سے آئے گا تو انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ یوصل کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، قطع رحمی نہیں کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب آپ سب یہ سوال کریں گے، ہمارے ساتھ مسائل، تلخیاں، اختلاف، لڑائی جھگڑے، وہ سب مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ امر الہی ہے۔ اس کے باوجود بھی رشتے کو قطع نہیں کرنا ہے، کاٹنا نہیں ہے، توڑنا نہیں ہے، اس کو جوڑ کر رکھنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ رشتہ داری کو، قرابت داری کو صلہ رحمی کے ذریعے جوڑ کر رکھا جائے، اور بس یہی ہے کہ تم اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے ہیں نا، نبھانا ہم نے اپنی طرف سے، مشکل کے باوجود، تلخی کے باوجود نبھاتے چلے جانے، کیونکہ امر الہی ہے نا۔ امر الہی جب غالب آتا ہے، یعنی جب وہ ہمیں اپنی مرضی سے جب ہم سرنگو کرتے ہیں نا، تو اس میں چاہے آگے یعنی کتنی ہی مشکلات کیوں نہ پیش آ رہی ہوں، اس کو جوڑنا لازم اور ملزوم قرار پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داروں نے کیا کچھ نہ کیا، چاروں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، سگے یعنی خون کے اور رحم کے رشتے تھے، لیکن آپ دیکھیں کیا سلوک کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان سب یعنی تلخیاں تو بہت یعنی چھوٹی بات رہ جاتی ہے، وہ خون کے پیاسے بن گئے نا، مکے سے نکالنے کے باعث بن گئے، باقاعدہ طور پر دست درازی کی ہے، کس طریقے سے طائف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے ہیں، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ صلہ رحمی کی جائے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ تیسری بات ہے، اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اچھا، یا تو اس کو یوں بھی سمجھیے، ان دونوں باتوں کا نتیجہ ہے زمین میں فساد برپا ہوگا۔ اگر اللہ کی بندگی نہ کی جائے، اگر اللہ کی عبادت نہ کی جائے، اپنے آپ کو احکام الہی کا پابند نہ کیا جائے، تو زمین میں فساد برپا ہوگا نا۔ اور یہی کہ اس احکام الہی میں اگر قرابت داری اور رشتہ داری کا لحاظ نہ رکھا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا ہوگا۔ اور یہ کہ اللہ کا جو نافرمان ہے، اللہ کی حدوں کو جو توڑنے والا ہے، وہ زمین میں صرف فساد ہی برپا کرے گا، اس کے سوا وہ زمین میں امن پھیلانے کا باعث نہیں بنے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے، ہر دور میں آپ دیکھ لیجئے، جو جتنا زیادہ اللہ کو جھٹلانے والا اور مخالف ہے نا، وہ زمین میں اتنا ہی زیادہ فساد پھیلانے کا باعث بنتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہ ہیں خسارہ پانے والے۔ اب دیکھیں، بس قرآن کی جو فصاحت ہے نا، صرف سر تسلیم خم ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اور جب بھی آپ یعنی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں نا قرآن کا، ایک نیا لطف، ایک نئی لذت نا، ایک نئے معنی جو ہے وہ مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ اب یہاں پر یہ خاسرون ایک خاص اصطلاح ہے جو قرآن نے متعارف کرائی ہے، اور یعنی اہل علم کا اور اہل انسان کا کہنا ہے کہ یہ خسارہ اس سے پہلے صرف راس المال کے بارے میں معلوم تھا، کہ مال میں خسارہ ہوتا ہے، یعنی تجارت میں خسارہ ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، لیکن اعمال کا خسارہ قرآن نے متعارف کرایا ہے، اور اس سے مراد اعمال کا خسارہ ہے۔ یہاں کوئی یعنی دولت اور اس کے ڈھیر کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے نا۔ تو وہ تجارت کا نقصان اور تجارت کا خسران لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جیسے ہوتا ہے نا، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الخاسرون، ہے نا۔ تو اصل میں قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان کی فلاح کس چیز میں ہے، اور اس کا خسران کس چیز میں ہے، اس کا نقصان کس چیز میں ہے۔ تو پہلے وہ فلاح اور اس کے سارے جو ہے نا وہ مبدیات پہلے بتا دیے، اور آپ دیکھیں یہاں پر فسق، اور فسق کا نتیجہ خسارہ، اور یہ جو لوگ اس میں مبتلا ہوں گے، خسارہ ان کا مقدر ہوگا۔ اور اس خسارے سے یعنی فلاح کس میں، خسران کس میں، اور اس خسارے سے نکلنے کا راستہ اور فلاح تک پہنچنے کا راستہ قرآن بتاتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، اللہم لا تجعلنا من الخاسرین، اے اللہ تو ہمیں خسارہ پانے والوں میں شامل۔
تو کیا ہے کہ نقصان، جیسے تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا دیوالیہ ہو جاتا ہے، کبھی کہیں پر جو ہے نا وہ آگ لگ جاتی ہے تو سارا سرمایہ اور جگہیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں اس تجارت میں پورا کا پورا جو ہے وہ خسارہ ہو گیا۔ لیکن یہ کہ اس خسارے سے، اس دیوالیے سے نکلنے کا موقع دنیا میں تو موجود رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے کچھ کر کے آپ دیکھیں، پھر واپس پلٹتے ہیں، پھر اس تجارتی شاہراہ پہ قدم رکھتے ہیں، پھر جماتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ یعنی نعم البدل ملنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو اعمال کا خسارہ ہے، اور اب یہ دنیا کا خسارہ نہیں، سمجھ لیں یہ آخرت کا خسران ہے، کیونکہ فلاح بھی آخرت کی، اصل فلاح اور کامیابی، اور اصل نقصان اور خسران بھی آخرت کا نقصان اور خسران ہے۔ اور وہاں پر جو اعمال کا خسارہ ہوگا، کوئی موقع نہ ہوگا کہ نئے سرے سے تجارت کر سکیں، کیونکہ وہ تو ایک ہی مرتبہ ملی تھی، اور اس ملنے کی ساری راہوں کو ہدایت کے ساتھ واضح کر دیا گیا تھا۔ اگر عمل نہیں کیا، اگر فاسقین بن کر زندگی گزاری، تو یہ خسارہ مقدر ٹھہرتا ہے، اور اس کے بعد کسی بھی طریقے سے اس خسارے کی تلافی نہیں کی جا سکتی ہے۔ کیف تکفرون باللہ، اور آخر تم اللہ سے کیسے کفر کر سکتے ہو؟ یعنی کر رہے ہیں نا، اور کرنے والوں کو بیان بھی کیا جا رہا ہے، کہا تم آخر کیسے کرتے ہو؟ یعنی قرآن بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ سے آخر کیسے منہ موڑ سکتے ہو؟ آخر کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ اب یہ جو مردنی تھی، یہ عالم ارواح میں سمجھ لیجیے، انسان کو، تمام روحوں کو ایک ساتھ پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو بس سلا دیا گیا، اور بس پھر ثم فاحیاکم، پھر تمہیں زندگی دی، پھر اللہ تعالیٰ جیسے پھر رحم مادر میں بچہ، اس کی تخلیق، اس کی زندگی، پھر وہ دنیا میں آتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے، جیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر جسم اور روح دونوں کی موت واقع ہوتی، ثم یحییکم، اور پھر وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کے پاس پلٹائے جاؤ گے۔ ایک، دو، تین، چار، پانچ مراحل یہاں پر جو ہے وہ بیان کیے گئے، نہایت مختصر، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ یعنی اگر اس کی وضاحت کرنے کھولیں گے نا، تو خیر جو جتنا ٹائم اس وقت میرے پاس ہے وہ تو بچے گا ہی نہیں، بلکہ شاید اس سے زیادہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے یہ قرآن کا وہ جو کہا تھا نا کہ اگر تم لاؤ بھی صورت مثلہ، اس کے جیسی ایک صورت تو بنا کر لے کر آؤ، اس کے جیسی ایک آیت تو بنا کر لے کر آؤ۔ اتنے یعنی جامع طریقے سے نا، دیکھیں آپ، موت حیات، موت حیات، کیسے اللہ نے چار مرتبہ یہاں بیان کیا، ثم الیہ ترجعون۔ اور پانچویں بات نا اصل میں یعنی قید حیات و بند و غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے، کیوں ہے نا؟ یعنی پھر یہی کہ موت زندگی، زندگی موت، نا یہ سرکل تو جیسے وہ سمجھ میں بھی آ جاتا ہے، دین سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یا دین پر ایمان ہو یا نہ ہو، لوگوں کو موت اور حیات کا سلسلہ تو سمجھ میں آ ہی گیا کہ یہ ہے تو صحیح، موجود ہے، اس کی حقیقت سے یعنی مفر ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اصل بات کیا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ یہ جو اللہ کی طرف جو پلٹنا ہے نا، یہ ہے اصل مسئلہ، اصل سوال، یعنی سو کہتے ہیں نا اصل حساب کتاب، کیسے جو ہے وہ تم سب اللہ کی طرف پلٹا۔ اب اس موت اور حیات کا درمیانی حصہ وہ کس طریقے سے گزارے، اعمال کیا تھے، زمین میں فساد برپا کیا کہ امن کا باعث بنے تھے، صلہ رحمی کی تھی کہ قطع رحمی کی تھی، اللہ کی بندگی کی تھی یا اللہ کی بندگی کے عہد کو توڑا تھا۔ یہ ثم الیہ ترجعون سے پتہ چلے گا کہ جب تم سب اللہ کی طرف رجوع کیے جاؤ گے۔ هو الذی، اب وہ کون ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ہے جس نے اس زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے تخلیق کیا ہے۔ دیکھیں یہ بہت خاص بات ہے، پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ لکم الارض فراشا، تمہارے لیے زمین کو اس نے فرش بنایا تھا، آسمان کو بمنزلہ عمارت بنایا تھا، اور پھر یہ کہ ثمرات رزق لکم، پھلوں کا جو میوہ ہے تمہیں رزق کے طور پر پھل اور میوہ جات دیے تھے۔
اب یہاں کے زمین میں جو بھی کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اور پھر یہ سب کچھ پیدا کر کے نا، یعنی ایک تو زمین کی کے اندر جو کچھ ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ نے نا یعنی آسمان اور زمین کو مسخر کر دیا انسان کے لیے. تسخیر ارض یہاں پر لکھ لیں، اور ویسے وسعت میں لکھیں جو قرآن ہمیں آگے بھی بتاتا ہے، وہ تسخیر کائنات ہے، کہ اللہ نے پھر اس پوری کی پوری کائنات کو نا انسان کے لیے تسخیر کر. اچھا، اب انسان کی خلقت کی بات آگے والی آیت میں آ رہی ہے نا، شروع ہو جائے گی. اور یہاں پر اس سے پہلے ہی بتائیے، تمہاری خلقت سے پہلے ہی اللہ نے زمین میں جو کچھ تھا تمہارے لیے پیدا کر دیا تھا. اب دیکھیں جو بھی کچھ ہے وہ انسانوں کے کام کی چیز. ایسا اللہ نے اس پوری زمین کو انسانوں کے لیے مسخر کیا، یعنی سمندر، صحرا، جنگلات، پہاڑ، کیا کیا زندگیاں ہیں، اور ان ساری کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع فرما بنا دیا. اسی کے لیے پیدا کی، اس کو استعمال کرتا رہتا ہے. دیکھیے ساری کی ساری زمین کی چیزیں انسان کے فائدے کے لیے کام کرتی رہتی ہیں. ثم استوى الى السماء. اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسواہن سبع سماوات. اور پھر اس نے 7 آسمان برابر کر دیے، ہے نا. فسوا ایک تو برابر کرنے کے لیے آتا ہے، دوسری بات کیا ہے، نک سکس سے درست کرنے کے لیے آتا ہے. تو جیسے یعنی انسان کی بھی تخلیق کی بات ہو تو ثم سواہ، پھر اس کو نک سکس سے درست کیا گیا. تو اسی طرح آسمان کی طرف متوجہ ہو کر اللہ نے فسواہن سبع سماوات، اللہ نے 7 آسمان استوار کر دیے ہیں. یعنی دیکھیں زمین کی بات ہوئی اور اس کو بتا دیا انسان تیری ساری کی ساری ضروریات زندگی اور زمین میں جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے پیدا کیا. یہ زمین کی ہر چیز سے انسان جو ہے وہ استفادہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ 7 آسمان اللہ نے. اچھا اب اس سے یہ ترتیب یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ زمین یعنی پہلے پیدا کی گئی اور پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا. فسواہن سبع سماوات. اور آپ دیکھیں یہ جو 7 سماوات ہے نا، ابھی آج تک کی موجودہ سائنس سے تو ثابت نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ نہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے. اور جہاں وہ تفکر اور تعقل، جہاں عقل کی حد رک جاتی ہے نا، وہاں سے اس وحی کی حدیں شروع ہو جاتی ہیں. اور عقل وحی کی رہنمائی میں کام کرے نا تو پھر بڑے کام کی چیز ہے. اب یہ کہ وہ ہے کچھ ہے، ابھی تک خلاؤں کا سفر جاری، اس سے اوپر کچھ نہ کچھ ہے تو ضرور. اس بات کی طرف تو ظاہر ہے وہ پھر اس حقیقت کی طرف تو پہنچ ہی گیا ہے، لیکن کیا، کیوں اور کیسے یہ جو ہے نا وہ معلوم نہیں ہے نا. اب یہ کہ آسمان حقیقت کے ساتھ جو ہے ہمارے اوپر چھت کی صورت میں موجود ہے، اس کے اوپر کیا کیا اور کیا بس ڈسکوریز ہی ہیں جو ہر لمحے یا ہر روز جو ہے وہ ہوتی چلی جائیں گی، اور یہاں تک کہ پھر انسان ان حقیقتوں کی طرف پہنچے. لیکن وحی الہی نے ان 7 آسمانوں کی حقیقت کو ہمارے سامنے پیش کیا، اور خصوصی طور پر واقع معراج نا، وہ تو پھر یعنی عرش کی حقیقت تک سے جو ہے وہ واقف ہو کر ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے. تو یہ وہی پر جو ایمان لانا ہے نا، اس سے فسواہن سبع سماوات کی حقیقت سامنے آتی ہے. وہو بکل شیء علیم. اور وہ ہے تمام کی تمام چیزوں کا خوب اچھی طرح جاننے، ہر چیز کے متعلق خوب اچھی طرح جاننے والا. علیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ جانتا ہے اور ہر چیز کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. اور یعنی باقی تمام کی تمام چیزیں اپنے علم کے لیے بھی نا اسی کی محتاج ہے. اگر وہ کچھ علم دیتا ہے تو ملتا ہے، اور اگر نہیں دیتا تو نہیں ملتا. ابھی آگے ہی ہم جو ہے وہ فرشتوں کا کلام پڑھنے والے، وہاں اس کی اور مزید جو ہے وہ حقیقت واضح ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے وہ آیا نمبر جو ہے وہ 50 سے اب شروع ہوتا ہے انسانی ابتدا کا آغاز. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ. سوری 30 ہے، 50 نہیں ہے، وہ 29 تھا، میں اس کو 49 پڑھ رہی تھی. ٹھیک ہے، آیا نمبر 30 ہے، اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں 50 کہہ رہی ہوں، یہ 50 ہو نہیں سکتی ویسے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.
اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو. یہ جو از ہوتا ہے نا، یہ جیسے جیسے ایزا بھی آتا ہے نا، اور جب کہ و از اور جب، جیسے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اس کی یعنی تذکیر کی جا رہی ہوتی ہے، اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہوتی ہے. اور جب کہ ربو کا، اب آپ دیکھیں پھر یہ کا بہت اہم ہے. تیرے رب نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہ تیرے رب نے کہا للملائکہ، ملائکہ سے، ہے نا. ایمان میں نے آپ کو بتایا تھا ایمان باللہ و ملائکتہ، ہے نا، قل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. تو ملائکہ کے اوپر ایمان لے کر آنا. اللہ کے فرشتے ہم کہتے ہیں، ملائکہ جو ہے وہ قرآن نے کہا ہے اللہ کی مخلوق ہے. کہا گیا کہ یہ فرشتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. اب جیسے انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو اب وہ مٹی تو نہیں نظر آتا نا، تو جس کو کہتے ہیں نور کو لطیف کیا گیا، اور اس سے فرشتوں کو پیدا کیا گیا. اس لیے کہا جاتا ہے فرشتے ایک لطیف مخلوق ہے نا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری اللہ کی پوری اس کائنات میں، اس کرۂ ارض میں فرشتے موجود ہیں. ان کی یعنی موجودگی پر ایمان لانا نا یومنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان لانے میں سے شامل ہے. اور جب کہ تیرے رب نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، اپنا ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں. اور یہ بہت ہی اہم ہے، یہ آج کا سب سے جس کو کہتے ہیں قیمتی موتی ہے، جو آپ اس پلیٹ فارم سے لے کر جائیں گے اور اپنی اہمیت کو سمجھیں کہ یعنی انسان کو اللہ نے زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے نا. اور اسی سے نا یعنی ایک تو خلیفہ جو فرد ہے خلیفہ کہلائے گا. اور اسلام میں آپ دیکھیں جو نظام حکومت ہے نا وہ نظام خلافت ہے نا. اس کو آپ حکومت کے، لیکن اصل میں وہ نظام خلافت ہے، خلیفہ ہوتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں خلفاء کا اور خلفائے راشدین کا نام بھی ملتا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ چار جو ہے وہ خلفائے راشدین کے نام سے مشہور ہیں: حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم. یہ چاروں کے چاروں خلفائے راشدین کے نام سے مشہور. ان کی وہ خلافت راشدہ ہے جو یعنی تقریباً 30 برس چلتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور بالکل عین اسی طریقے سے جس طریقے سے اسلام میں یعنی حکومت کا، خلافت کا تصور موجود ہے. یعنی ایک یہ جملہ نا پورے کے پورے نظام کو، اس دنیا میں انسان کو جو حکومت اور اختیارات دیے جائیں گے اس کو واضح کر دیتا ہے. تو اللہ نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. دیکھیں یہ انسان کی تخلیق، اور یہاں پر بھی اس میں کہتا ہے نا کہ عبد کے ذریعے وہ شان ابدیت اجاگر کی گئی ہے نا، یہاں پر یہ شان خلافت ہے نا. اس عبد کو، اس انسان کو اللہ نے زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا. خلیفہ جس کو آپ کہتے ہیں نائب ہوتا ہے، سفیر، ایز اے سفیر سمجھ سکتے ہیں، ایز اے ایمبیسیڈر سمجھ سکتے ہیں. اور جیسے نا وہ جو ایک سسٹم تھا وہ برٹش سسٹم، وائس رائے بھیجا کرتے تھے، وہ اپنی جو بھی یعنی چیزوں کو پھر وہ کیپچر کرتے جاتے تھے اور وہاں ان کا نظام حکومت چلتا تھا. اور آپ کو پتہ یہ نائب ہوتا ہے، سفیر ہے، ایمبیسیڈر ہے، کوئی وائس رائے ہے، کوئی بھی کسی کی جگہ پر جب جاتا ہے نا تو جو اس کو بھیجتا ہے نا وہ اس کو جو بھی پیغام دے کر بھیجتا ہے اس پیغام کے ساتھ ساتھ نا اس کو کچھ جو ہے وہ اختیارات دے کر بھیجتا ہے نا کہ تم یہ اور یہ اور یہ کر سکتے. یعنی جس کو بھی آپ کو یہ عہدہ دیتے ہیں، یعنی اگر دنیا میں بھی دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ ایگریمنٹ سائن کرنے کا اختیار حاصل ہوگا، اس نے یہ اور یہ کر لیا ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنا ایک یہ قدرتی نظام اس زمین پر قائم کرنے کے لیے انسان کو کچھ اختیارات دے کر اس زمین کے اندر بھیجا. یعنی وہ نائب ہے، وہ سفیر ہے، ایمبیسیڈر ہے، وائس رائے ہے، وہ مکمل طور پر با اختیار نہیں ہوتا. اس کو اختیار دیا جاتا ہے، اس کو اقتدار دیا جاتا ہے کچھ شرائط کے ساتھ، ہے نا. اور جیسے یہ جو چاروں میں نے آپ کو نام لیے، یہ کیا ہے کہ وہ کوئی موجود نہیں ہے نا، وہ بھیج رہا ہے. اور جب وہ بھیج رہا ہے تو وہ بتاتا ہے تم نے یہ اور یہ اس طریقے سے کرنا ہے، اور یا یہ میرا حکم ہے جا کر سناؤ اور نافذ کرو. ہاں، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی موجودگی میں انسان، یعنی اللہ اپنی موجودگی میں انسان کو کچھ احکامات
اور کچھ اختیارات دے کر بھیجتا ہے تاکہ وہ اللہ کی زمین میں اللہ کے احکامات کو نافذ کریں، اور اللہ کے احکامات کے ذریعے وہ تمام وہ جو معاملات زمین پر چلائے جانے والے ہیں ان کو مینج کرے۔ اب مینیجر بھی یعنی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مینیجر کو بھی بہت سارے اختیارات حاصل، ایک اونر ہوتا ہے ایک مینیجر ہوتا ہے۔ اونر، اب مالک یوم الدین میں ہم اللہ کی اوننگ جو اونرشپ ہے نا وہ پڑھ کر آ گئے کہ کیسا وہ مالک ہے، اور خاص طور پر پھر روز جزا و سزا کا، پھر ایک قانون کا مالک۔ تو زمین میں جو اللہ کا قانون ہے، اللہ مالک ہے، لیکن اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی ہے، اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ پوری کی پوری جو خلقت انسان ہے، اور یوں سمجھے ہر فرد زمین میں اللہ کا خلیفہ بن کر جو ہے وہ اتارا جاتا ہے، یعنی وہ اترتا ہے، اللہ کا خلیفہ بن کر اترتا ہے۔ آپ دیکھیں کیا منصب، کیا ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ اب جب کہا ملائکہ سے، اب یہ ملائکہ سے یہ بات ہو رہی ہے، اب سمجھیں اللہ نے پورا جو ہے وہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنا لیا۔ اب ملائکہ، کیونکہ اس وقت ملائکہ ہی موجود ہے نا، ابھی انسان یعنی موجود نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ پتلا، خاکی پتلا بن گیا ہے، اور اس کے اندر ابھی اس کو نک سک سے درست کیا گیا ہے، بس پھر اب اس کے اندر اپنی روح جو ہے وہ پھونکی جائے گی۔ تو اب ملائکہ کو بتایا کیونکہ اس وقت وہ سارے موجود ہیں، اور پھر آپ دیکھیں اب ملائکہ نے اس انسان کے لیے کام کتنے کرنے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ کی وہ حکومت تھی وہاں پر، پوری طاقت اختیار بتایا۔ قالو، اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ اچھا، اب یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں قصہ آدم، اور پھر اس کے بعد ابلیس کا بھی نام جو ہے وہ یہاں پر لکھ ہی لیں، کیونکہ وہ آدم کے ساتھ پھر وہ بھی جو ہے نا وہ لازم اور مظلوم جو ہے وہ لازم اور ملزوم جو ہے وہ ہو جاتے ہیں نا۔ اب یہ کہ یہ قرآن میں 7 مرتبہ ہے، یہ پہلی مرتبہ ہے۔ ہر مرتبہ جزیات یعنی تفصیلات مختلف ہوں گی، کہیں پر کسی چیز کو واضح کیا گیا ہے، کہیں پر کسی چیز کو واضح کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہ ملائکہ کے سوال و جواب کی بھی کو بھی یہاں پہ واضح کیا گیا۔ انہوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ اب علماء کرام نے لکھا فرشتوں نے یہ کیوں کہا، کہتے ہیں انسان سے پہلے جنوں کی تخلیق ہو چکی تھی، اور جنہوں نے نا خوب جس کو کہتے ہیں نا خونریزی اور فساد برپا کیا تھا۔ اب ظاہر ہے ان کی بھی، اب وہ جیسے نا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جنات آگ سے یا آگ کے شعلے اور اس کی لپٹ سے پیدا کیے گئے، اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اب جنات جب ان کے اندر وہ جو جس کے نا وہ فائری مخلوق ہے، تو اس کے اندر ان کے اندر جو ہے وہ آپس میں بڑا جو ہے نا وہ فساد برپا ہو چکا تھا، خونریزی ہو چکی تھی، قتل و غارت گری ہو چکی تھی، اور یہ سب کچھ ملائکہ دیکھ چکے تھے۔ تو انہوں نے اسی کو دیکھ کر یہ گمان کیا کہ یہ بھی وہی کریں گے جو اس سے پہلے جنات کرتے رہے ہیں۔ اور یا پھر یوں سمجھیں کہ یعنی اچھا ایک بات اور کہ فرشتے، انسان اور جنات، 3 مخلوقات جو ہے نا، اور یعنی عاقل ہیں، فرشتے، انسان اور جنات، 3 مخلوقات عاقل ہیں نا، لیکن 2 کو ارادے اور اختیار کی آزادی ہے، وہ جن اور انسان ہے۔ فرشتوں کو ارادے اور اختیار کی آزادی حاصل نہیں ہے، لیکن شعور موجود ہے، اس نے کہا نا عاقل ہیں، عقل موجود ہے۔ اب اس عقل کی بنا پر جو وہ جو کہتے ہیں نا ان کی جو سوچ اور فہم، اچھا ویسے بھی یوں دیکھیں کہ پیدائش بھی نورانی ہے، اور یعنی اجالا بہت ہے ان کے اندر، روشنی بہت زیادہ ہے، اور وہ اللہ کے قرب کا، اللہ کے جلال کا، اللہ کی قدرت کا بہت قریب سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو پر ایک تو یہ کہ اسی جنات کے جو ہے وہ یعنی فتنہ اور فساد کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی، اور یا پھر یہ کہ انہوں نے سوچا یہ انسان جو ہے وہ کیا کیا کرے گا، تو انہوں نے کہا یہ بڑی قتل و غارت کری کرے گا اور بڑا فساد مچائے گا۔ اور آپ دیکھیں فرشتوں کی اپنی یہ جو دور اندیشی ہے یہاں بالکل صحیح ہے، کیا کیا نہ اس انسان نے اس زمین میں فساد مچایا، اور کیا کیا نہ قتل و غارت کری کی، اور پتہ نہیں اب اور یعنی آگے کیا کیا ہو کر رہے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تحمید بیان کرتے ہیں، اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ 3 چیزیں، ٹھیک ہے۔ تسبیح وہی سبحان اللہ سمجھ لیجیے، بحمدی کا الحمد للہ رب العالمین، الحمد کا کلمہ تعریف، اور نقدس جو ہے نا اللہ کی تقدیس بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں یعنی جیسے اللہ، جیسے ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات القدوس ہے،
यहाँ سے یہ پتہ چلتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بس وہ نا جیسے اس کی پاکی کا، اس کی تقدیس کا ورد کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور اس کی پاکی کو خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہے نا. یعنی کہ وہی اللہ کی جو صفت جو ہے وہ قدوس بنتی ہے کہ اللہ سے زیادہ اور کوئی جو ہے نا وہ مقدس چیز نہیں، اسی سے مقدس بنتا ہے. ساری کی ساری تقدیس، ساری کی ساری پاکیزگی اللہ تیرے لیے ہے. تو ہم تو یہ تیرے لیے جو ہے وہ بیان کرتے ہی رہتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے اللہ کی جیسے بزرگی کو بیان کرنا یا اللہ کی توحید کو بیان کرنا بھی نا، یہ بھی اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کسی بھی لحاظ سے کسی بھی طریقے سے شریک نہیں. لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، اس کو تحلیل کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس کی الوہیت کو بیان کرنا. اور یہی الوہیت اس کی تقدیس کو بیان کرتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور کسی طریقے سے شریک نہیں. یعنی اس میں یوں سمجھ لیں، یہ جو لا ہے نا، نفی، یہ اللہ کی تقدیس کو بیان کرنا ہے کہ وہ ہر عیب، نقص اور کسی بھی قسم کے شرک سے پاک ہے. تو کہا ہم کرتے ہیں یہ. اب آپ دیکھیں یہ جو ہے نا، یعنی تسبیح اور جو تقدیس ہے، یہ وہ بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اور اس میں پھر وہی کہ ان کی تسبیحات نقل کی جاتی ہیں. یعنی یہ جو اللہ کی یعنی پاکی بیان کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا اور اس کی تقدیس بیان کرنا کہ وہ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے اور ہر قسم کی شرکت کی احتیاط سے پاک ہے. وہ یہ بات بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں. اور کہتے ہیں نا فرشتوں کی غذا ہی جو ہے وہ اللہ کی تسبیح، تحمید اور تقدیس بیان کرنا ہے. لکا تیرے لیے اے اللہ ہم یہ بیان کرتے ہی رہتے ہیں. کہتے ہیں یعنی یہ سے آسمان میں ایک یعنی اتنی ذرہ برابر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں فرشتے عبادت میں مشغول نہ ہوں. یعنی کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے، تو کوئی تسبیح، کوئی تحمید، کوئی تقدیس بیان کرتا ہی جا رہا ہے، کرتا ہی جا رہا ہے، کرتا ہی جا رہا ہے. اور وہ جو کہا نا کہ ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں. اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اس کا ذکر اور اس کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے مخلوقات کی کوئی کمی نہیں تھی. کہا ہم تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیا اس لیے اس مخلوق کو پیدا کیا جا رہا ہے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون. بس اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں جواب دیا، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اچھا، اب یہ جو ان کا کہنا تھا نا، یہ بطور اعتراض نہیں تھا، یاد رکھیے، بطور انکار نہیں تھا، ہے نا. بس اپنے شعور کی بنا پر انہوں نے یہ بات کہی تھی. یہ نہیں تھا اللہ کی اس تخلیق پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اللہ کو منع نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے شعور کی بنا پر ایک بات کی تھی. اور پھر بات یعنی ان کی بات بھی میں کہنا کہ فرشتوں کی بات وہاں تک دیکھیں تو ظاہر ہے سچی ہے، لیکن پھر اللہ کا علم جو کہا نا بکل شعین علیم، ہے نا. اللہ نے کہا جو مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، پورا علم دے دیا اللہ تعالیٰ. یہ ہے وہ اللہ جو علیم نا، جو علم دیتا ہے. اور اللہ نے انسان کو اور پھر خاص طور پر آدم علیہ السلام جیسے جو بلٹ ان کر دیا گیا ہے نا علم، وہ آدم علیہ السلام کے اندر، جیسے کہ ان سے نسل انسانی کا پورا سلسلہ ان سے چلتا ہے نا، یہ علم کا سلسلہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، اور قیامت تک دنیا کے آخری انسان تک چلتا چلا جائے گا. جیسے نسل انسانی کا سلسلہ چلتا چلا جائے گا، اسی طرح علامہ. تو اللہ نے باقاعدہ طور پر آدم علیہ السلام کو تعلیم دی. کس کے ذریعے؟ الاسماء کلھا، ناموں کے ذریعے. اب ناموں کا جو علم ہے نا، یعنی ناموں کے ذریعے جو چیزوں کو پہچانا جاتا ہے. یاد رکھیں، آپ دیکھیں یعنی جیسے اب پانی ہے تو پانی کا نام آپ لیتے ہیں تو پانی کے سارے خواص اس نام کے اندر موجود ہوتے ہیں. کسی چیز کا، آسمان کا نام لیں جیسے اب زمین کا نام لیں، اور یہ سارے ناموں کے ساتھ نا ان ساری چیزوں کے خواص جو ہے وہ اس میں پتہ چل جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں پھر یہی کہ یہ علم کی فضیلت ہے، علم کا شرف ہے، جس سے حضرت انسان کو مشرف کیا گیا. اور اس کو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے اپنی بڑی کثیر مخلوق پر انسان کو فضیلت دی ہے. یہ علم اس کی اصل فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کو سکھایا، یعنی انسان کو سکھایا. پہلا انسان، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انسان کو جو ہے
وہ نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، سارا کا سارا علم اللہ نے خود آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، یعنی یہ جو پھر وہی جو عقل کی صلاحیت دی نا، جو دماغ دیا، یہ علم کا اکتساب کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا دو طریقے کا علم سمجھے، علم کسبی ہوتا ہے، علم وہبی بھی ہوتا ہے. جو بس عطا کیا جاتا ہے، جو اپنے پھر انسان کوشش کر کے حاصل کرتا ہے. اب یہاں پر تو یہ پہلا وہبی ہے، وہبی علم عطا کر دیا جاتا ہے، اور پھر انسان کے اندر وہ استعداد رکھی گئی ہے کہ وہ کسب کے ذریعے، کوشش کے ذریعے مزید علم حاصل کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے. اور یہ علم اس کو تمام مخلوقات پر فضیلت دیتا ہے، اور علم کی وجہ سے ایک انسان کی دوسرے انسان پر جو ہے وہ فضیلت ہوتی ہے، اس کے درجات بڑھتے ہیں. علم جو ہے وہ درجات کو بڑھانے کا باعث بنتے ہیں. علم کے ساتھ ہی عمل وجود میں آتا ہے نا، اگر علم نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ علم بنیاد ہوتا ہے عمل کی، ہاں، اور پھر اس علم کے ذریعے انسان جو ہے وہ عمل کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جا رہا ہے. پھر علماء کرام کی اہمیت کو بھی ہم قرآن میں آگے پڑھیں گے کہ اللہ نے کیسے جن کے پاس علم ہوتا ہے ان کو فضیلت دی ہے، اور اللہ نے پھر ان کو انسانوں پر فضیلت حاصل ہوتی. یہاں پر انسان کو اس وہابی علم کی وجہ سے ملائکہ پر فضیلت حاصل ہوئے. ثم عرضهم علی الملائکہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے سامنے عرض کیا، پیش کیا، کہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. یعنی اب ان ناموں کو ملائکہ کے اوپر پیش کیا گیا اور کہا گیا اب تم بتاؤ یہ نام، اگر تم اپنی بات میں سچے تھے تو اب تم یہ نام بتاؤ. اب دیکھیں ان کو یہ علم دیا نہیں گیا تھا، تو اس لیے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. انہوں نے فوراً اعتراف کیا ہے نا، یعنی جسے اس سے بھی نا فرشتوں کی ایسی ایک معصومیت پتہ چلتی ہے، ایسا ایک کردار پتہ چلتا ہے نا اس قصے سے، کہ نا جسے فرشتوں سے خود بخود ایک یعنی محبت کا پہلو، ویسے تو ان سے خوف بہت آتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا اس واقعے میں ان سے محبت ہو جاتی ہے نا. فوراً فوراً وہ کیا اعتراف کرتے ہیں کہ نہیں اے میرے ہمارے رب، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے. بڑا ہی خوبصورت اعتراف ہے. اور دیکھیے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا نا، ہم اعتراف نہیں کرتے ہمیں معلوم نہیں ہے نا. یہ ان کا جو اعتراف نا، حقیقت کا اعتراف کر لینا، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. مجھے معلوم نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کے سامنے اعتراف تھا تو کہا اللہ تیرے سوا اور کوئی ایسا علم نہیں جو ہمیں حاصل ہو سکے سوائے اس کے جو تو ہمیں سکھا دے. اچھا ہمارے لیے بھی یہی اعتراف ہے، یاد ہے کہ فرشتوں نے کیا، لیکن سکھایا گیا ہے اصل میں انسان کو کہ کوئی عقل کل نہیں ہے، کوئی کامل اور مکمل نہیں. اے اللہ صرف وہ علم جو تو ہمیں سکھا دے. اچھا اس میں ظاہر علم کی اہمیت جب ہمیں پتہ چل رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو باقاعدہ طور پر یہی حکم دیا گیا نا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ کہیے میرے رب تو میرے علم میں اضافہ کرتے. علم میں اضافے کی دعا سکھائی گئی ہے. اور پھر نا علم میں اضافہ کرنا کسبی علم ہے نا، انسان کے اندر ایک تو علم دیا گیا اور اس میں یہ استعداد، یہ جو ہے وہ یعنی صلاحیت رکھی گئی کہ وہ پھر تحقیق اور جستجو کے ذریعے نا اس علم پر اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے نا. لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ صرف وہ جو تو ہمیں عطا کرتے. ربی زدنی علما، اللہ تو ہمارے علم میں اضافہ کرتے. اللہ تو جو کچھ ہمیں علم عطا کر، اللہم انفعنا بما علمتنا، اے اللہ اس کے اندر ہمیں نفع عطا کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے جو نفع نہ دے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے، فائدہ مند علم. کیونکہ ظاہر علم پھر نقصان بھی پہنچاتا ہے نا، نقصان پہنچانے والی چیزوں کا بھی علم ہے. اور ظاہر ہے یہ کتنے سارے علم، یہ اتنے سارے اسلحے اور ہتھیار، اور آپ کو پتہ ہی ہے یعنی بموں کا، بومز کا بن جانا، یہ ٹینک، یہ لوگوں کو کیا کرتا ہے نقصان پہنچانے کے. ہاں آپ کا دفاع ڈیفenس وہ بالکل ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ اس سے آپ صرف اور صرف انسانیت کو نقصان پہنچا رہے ہو. یہ ہزاروں وائرسز کا بنانا کہ انسانیت کو نقصان پہنچے، تو یہ نقصان پہنچانے والی چیزوں کا علم ہے نا. تو کہا من علم لا ینفع،
اے اللہ ایسے علم سے جو مجھے نفع نہ دے۔ اور پھر آپ دیکھیں وہ مشہور دعا، اور خاص طور پر نا وہ آب زمزم کو پیتے وقت کی دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، وہ علم جو مجھے نفع دے نا۔ تو یاد رکھیں علم سیکھنا، نفع بخش علم سیکھنا جو ہمیں نفع دے، اچھا کسی بھی لحاظ سے مجھے اور انسانیت کو فائدہ پہنچا دے۔ اور پھر ظاہر ہے اس کے اندر جو علوم اسلامی ہیں وہ سب سے اول نمبر پر ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایک چیز کہ یہ استعمال کی جا سکتی ہے، اس سے تمہیں یہ فائدہ ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں کوئی ٹپ ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اچھا علم کو حاصل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ ہوگا، یعنی حصول اور اشاعت مل گیا، مجھے پتا چل گیا، میں لوگوں تک پہنچاؤں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ دیکھیں جو علم دیا گیا، جو نازل کیا گیا، آپ نے امت تک بلا کم و کاست پہنچا دیا ہے۔ ابھی آگے بھی پڑھ لیں گے، یہیں پر ہی اس کو پڑھ لیں اور یاد رکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا استاد بنا کر مبعوث کیا گیا، اور یہی نا انبیاء کرام کی یعنی خصوصیت یہی ہے کہ ان کو معلم بنا کر مبعوث کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس ہدایت کا علم امت کو دینا ہوتا ہے اور اس تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اور معلموں کے بڑے جو ہے نا وہ درجے ہیں، یعنی ایک یہ کہ ایک وہ جو خود جانتا ہے نا عالم، لیکن معلم کیا ہے، وہ دوسروں کو بھی وہ جو کچھ جانتا ہے وہ دوسروں کو پہنچاتا ہے اور سکھاتا ہے، اور یہ بڑا یعنی مشکل کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا کہ یعنی جو استاد ہے اس کا درجہ بہت بڑا ہے، انہی کا یہ کہنا ہے جو مجھے ایک لفظ بھی سکھا دے وہ میرا آقا ہے، یعنی میں اس کا غلام ہو جاتا ہوں۔ تو بہرحال یہ کہ وہ ایک یعنی بڑی استادوں کا بڑا احترام ہے، علماء کرام کا بڑا اکرام ہے جو دین اسلام نے کیا ہے، اور انسان کا اکرام اس کے علم کی وجہ سے دوسری مخلوق پر اس کو فضیلت بخش دیتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اور بے شک تو علیم اور حکیم ہے۔ اب دیکھیں وہاں کہتا ہے بکل شیء علیم، ہے نا، اللہ کی صفت علم آئی تھی، یہاں اللہ کا نام ہے العلیم الحکیم، اور علیم بہت زیادہ جاننے والا، حکیم بہت زیادہ حکمتوں والا۔ اب دیکھیں علیم سے یعنی اس کا علم، اس کا جاننا اور پھر اس کا علم دینا، دونوں یہاں پر جو ہے وہ پتہ چل کہ وہ جاننے والا ہے، علم کا سرچشمہ منبع اسی کی ذات ہے، اسی کی ذات سے علم کا پورا سمندر، اور اس سے اس کی پھر مخلوقات اور انسان خاص طور پر اس کے علم سے سیراب ہوتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ حکیم میں اللہ کی یعنی حکمت، سب سے پہلے حکمت ہے، پھر میں بار بار دہراتی ہوں، پھر اللہ کے احکام ہیں اور اللہ کی حکومت، تین چیزیں تو لازم و ملزوم ہیں اس کے اندر۔ اچھا اللہ کے احکام اس کی حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں، ہے نا، اور ان احکام کے ذریعے ہی اس کی حکومت ہے نا، اور یہاں جب زمین میں یہ جو نظام خلافت قائم ہوگا اللہ کے احکام کے ذریعے ہی نافذ ہوگا، وہ اللہ کے احکامات کو یہ خلیفہ اللہ کی زمین میں نافذ کرے گا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم ذرا ان کو یہ نام جو ہے وہ بتا دیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، اور بس انہوں نے وہ سارے کے سارے جو نام ہیں وہ ان کو بتا دی۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دی، اب ان کی فضیلت نا ظاہر ہو گئی۔ اب دیکھیں یہ جو اللہ کا جو علم ہوتا ہے نا، اللہ کو یعنی اللہ ہی نے علم دیا اور اس علم کے ذریعے انسان کی جو ہے نا وہ فضیلت کو ثابت کیا ہے نا، یعنی اللہ کے علم کے بغیر یہ کچھ نہیں ہو رہا، اور اللہ ہی نے ان کو یہ علم دیا تھا جو کہ ناموں کے خواص کا اور ناموں کا علم تھا، اور اسی سے ان کی فضیلت جو ہے نا وہ وہاں پر ظاہر ہو گئی۔ فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تمہیں یہ کہا نہ تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ وہ جو یومنون بالغیب ہے نا،
اصل میں یہ کہ وہ پوشیدہ حقیقتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ پوشیدہ حقیقتوں کو، آسمان اور زمین کی، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کے لیے کچھ غیب نہیں ہے۔ یہ غیب انسانوں کے لحاظ سے چھپا ہوا ہو سکتا ہے، فرشتوں کے لحاظ سے چھپا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لحاظ سے چھپا ہوا نہیں۔ اللہ نے ہمارے لحاظ سے یہ چھپا ہوا بیان کیا کہ کیا میں نے تمہیں یہ کہا نہ تھا کہ جو تم نہیں جانتے یعنی وہ میں جانتا ہوں، آسمان اور زمین کی پوشیدہ حقیقتوں سے میں ہی واقف ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ باتیں بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور ان کو بھی جو تم چھپاتے ہو، ہے نا، ہر چھپے اور ظاہر کا۔ اب فرشتوں نے جو کچھ کہا یا جو کچھ ان کے اندر تھا، اللہ تعالیٰ اس کو خاص طور پر بہت زیادہ اور اچھے طریقے سے جاننے والا تھا۔ تو کہا کہ کیا میں نہیں جانتا جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور پھر وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا۔ اب یہ کہا جاتا ہے یہ جو علمی برتری اور عظمت کو ثابت کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ نے ان کی عظمت کا جیسے جو مظاہرہ ہے وہ فرشتوں کو سجدے کی صورت میں دیا ہے۔ اب یعنی اس کا بھی، اس حکم کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کو، اس علمی برتری کو، اور یعنی انسان کو جو شرف بخشا، اس میں یعنی کیوں ان فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا، ان کو یعنی جھکنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ سجدہ جو ہے نا وہ تعظیمی بھی کہلاتا ہے، اور یہی کہ ظاہر اللہ کے حکم سے، اچھا سجدہ ہے ہی اللہ کے حکم سے، اب اللہ کو کیا جائے، اور پھر اللہ یہ حکم دے کہ کسی اور کو کیا جائے، تو پھر اللہ کا حکم براہ راست ہو تو پھر کیا جا سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہے۔ وہ جو حکیم ہے نا، وہ حکم دیتا ہے، اس کی حکمت کی اصل اہمیت اس کے بعد آتی ہے۔ پہلے اس حکم کو بیانی ویسے پورا کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور اگر یہ یعنی ہو جائے نا، تو بس انسان واقعی جو ہے نا وہ اللہ کے احکامات پر بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو پھر سب نے سجدہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ سارے کے سارے فرشتے اس اللہ کے حکم میں جو ہے وہ گر، اچھا پہلے ہی جو وہ سوال و جواب ہو چکا تھا، تو اب فرشتوں کے سامنے اس کی وضاحت بھی ہو گئی تھی، یعنی اب تو کسی قسم کے نا یعنی اعتراض کا کوئی موقع نہیں تھا۔ اور پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ بطور یعنی اعتراض تو نہیں تھا، انہوں نے بس اپنی وہ جو چیز تھی، وہ جو سوچ تھی، اس کو بتایا تھا۔ انکار کی وجہ سے بھی نہیں تھا، اعتراض کی وجہ سے بھی نہیں تھا۔ اور وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہ مخلوق ہیں جو انکار کی مجال رکھتے ہی نہیں، ارادے اور اختیار کی آزادی نہیں رکھتے۔ بس جب ان کو حکم دیا گیا فسجدوا، بس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، وہ تکبر میں مبتلا ہوا، اور وہ تھا ہی کافرین میں سے، یا وہ ہو گیا کافرین میں، وہ کافرین میں شامل ہو گیا۔ اب ابلیس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ کانا من الجن، تھا تو جنوں میں سے، لیکن وہ جو علم تھا نا، اور اس کی جو ایک شخصیت کی ایک بات تھی، یہاں تک کہ وہ آسمانوں میں معلم الملکوت کہلانے لگا تھا، ہے نا، ملائکہ کو علم دینے لگا تھا۔ اچھا اب اس کے پاس کیونکہ وہ جنات میں بھی ارادہ، اختیار اور علم حاصل کرنا یہ سب کچھ تھا، وہ حاصل کرتا جا رہا تھا، کرتا جا رہا تھا، اور اس میں بڑھتا جا رہا تھا۔ اب دیکھیں، اب اس نے یہ دیکھا کہ جس کو کہتے ہیں نا اس کے بالمقابل ایک اپوننٹ، اس نے بس سمجھ لیا آدم علیہ السلام، اس کا علم یہاں پر فرشتوں کے سامنے اس کی علمی برتری ثابت ہو گئی ہے، تو بس اس کے جو کہتے ہیں نا اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور اس حسد نے جو ہے وہ اس کو ضرور، اس حسد نے اس کو تکبر میں مبتلا کیا، ابا وستکبرا، اس کی وجہ سے اس نے انکار کیا، وستکبرا، اور استکبار کیا۔ دو چیز، یعنی پہلا اس کا جرم انکار، دوسرا استکبار، یعنی یوں کہہ رہے ہیں استکبار کی وجہ سے انکار کیا، اور اس کے پیچھے جو جذبہ تھا نا وہ حسد تھا، ہے نا۔ اور پھر ان تینوں کا جو یعنی رزلٹ سامنے آیا نا، وکانا من الکافرین، اور وہ کافرین میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا اے آدم اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اب کہا تھا نا ازواج مطہرہ، وہ پھر بعد میں کر کے پھر وہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ وہاں رہیں گے جہاں نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ولہم فیہا ازواج مطہرہ، اور وہاں ان کے لیے ہوں گی پاکیزہ بیویاں۔ اور دیکھیں آغاز یہیں سے ہوا ہے، وہ جو کہا نا کمپینین شپ،
پہلا رشتہ جو انسان کا ایک انسان سے استوار ہوتا ہے نا، وہ شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے، اور وہ جنتوں میں ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو تو باقاعدہ اس طریقے سے پیدا کیا گیا، نظر آئے، کہا جاتا ہے شیطان بھی دیکھتا تھا، چاروں طرف گھومتا تھا کہ آخر یہ کیا بنایا جا رہا ہے نا؟ لیکن حضرت حوا کو جیسے بس ایک آن میں جو ہے وہ پیدا کیا، کہا گیا پہلے آدم علیہ السلام جنت میں، اور جنت میں ان کو تنہائی محسوس ہوئی، وہ وہاں اداس رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساتھ کے لیے نا پھر جو ہے وہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا نا۔ تو اس طریقے سے یہ یعنی مرد اور عورت دونوں کی پیدائش جو ہے وہ اس طریقے سے عمل میں آتی ہے، اور پھر اللہ نے ان دونوں کے درمیان زوج کا رشتہ استوار کیا۔ یہ رشتہ جنت میں سب سے پہلا جو رشتہ استوار ہوتا ہے نا، وہ میاں اور بیوی کا رشتہ استوار ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اسلام نے اس کو بڑی اہمیت دی، اور سب سے اہم ترین رشتہ یہی ہے، لیکن بس افسوس کے ساتھ ہے کہ اس رشتے کی تلخیاں نا انسان کو، گھروں کو، اور پھر پوری کائنات کو اور کرۂ ارض کو متاثر کرتی ہیں، کیونکہ امت مسلمہ نے بھی اس رشتے کی اہمیت کو، اس رشتے کی نزاکت کو بھی، اور اس کی وسعت کو بھی، اور اس کے ساتھ کو بھی، اور اس کی محبت کو بھی ویسے نہیں جانا جیسا کہ یہ ہونا چاہیے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نکاح سے زیادہ دو لوگوں میں بڑھ کر محبت کرنے والی کوئی اور چیز نہیں دیکھی۔ یہ رشتہ آج بڑا جس کا کہتے ہیں نا اس پر ضربے ہیں، بہت زیادہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، لیکن یہ اس مقام پہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں مسکن عطا کیا تھا۔ اب دیکھیں بغیر محنت کے ملی تھی یہاں پر جنت نا، بس اللہ نے عطا کر دی تھی۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور کہا کہ اس میں بڑے جو ہے نا یعنی جہاں سے جی چاہو نا اور جیسے جی چاہو، رغدن حیث شئتما، تم کھاؤ اس میں سے جیسے جی چاہو، اس میں رہو اور کھاؤ اور پیو، کوئی مشکل نہیں، کوئی یعنی پروفیشن نہیں، کوئی صبح سردی اور برف میں گھر سے نکلنا نہیں، کوئی گروسری نہیں لانا، کوئی چولہے کے آگے اس کی آگ میں نہیں جلنا، کچھ بھی نہیں کرنا تھا، لیکن بس ایک ہی حکم تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور بس اس درخت کو ہاتھ نہ لگانا، اس کے قریب بھی نہ جانا، جیسے ہاتھ نہ لگانا ترجمہ یہ کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، اور اگر تم نے ایسا کیا اس کے قریب گئے من الظالمین تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ۔ بس یہی وہ اللہ اور وہ جو حکیم ہے نا اس کا حکم، ساری چیزوں کی اجازت، بس ایک حکم تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور اگر ایسا ہوا تو من الظالمین، تم ظالمین میں شامل ہو جاؤ گے۔ درخت کون سا تھا بحث بیکار ہے، نہ قرآن میں آیا نہ ہی احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے کہ کون سا درخت تھا، کون سا پھل تھا، وہ ایپل تھا یا گیہوں تھا، واللہ عالم۔ بس یہ اللہ ایک سمبل تھا وہ درخت کہ اس کے قریب پھٹکنا نہیں۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اور یہاں تک کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، ورغلا دیا۔ اچھا اب یہ ایک لمحے میں نہیں ہوا ہے، مسلسل اور مستقل۔ اچھا وہ واقعہ نا یہاں چھوڑ دیا، اس لیے میں بس انہی الفاظ کے ساتھ چل رہی ہوں جو الفاظ آیات میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ آگے جائیں گے نا تو آگے وہ دوسری جزیات پر ہوگی، تو پھر پتہ ہی ہے کہ مہلت عمل لے لی، انسان کو بھٹکانے کا تہیہ کر لیا، اور اسی کے لیے نا جنت میں ہی اچھا جنت میں تو داخل نہیں ہو سکتا تھا، تو بہرحال جس کو کہتے ہیں نا کہ باہر سے ہی جو ہے پھونکے مار مار کر، آوازیں دے دے کر، وسواس کے ذریعے جو ہے متوجہ کرتا رہا، یہاں تک کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، وہی جو نام ابلیس آ گیا وہی شیطان، رادہ درگاہ وہ اس کے بعد ٹھہرا جب اس نے جو ہے وہ سجدہ نہ کیا، اور اللہ نے کہا بس تو یہاں سے جو ہے وہ دھتکارا ہوا نکل جا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور جس حالت میں وہ وہاں تھے نا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اس حالت سے ان کو نکلوا کر ہی دم لیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، ان دونوں کو وہاں سے نکالا، مِمَّا كَانَا فِيهِ، وہ جس عیش و آرام میں اور جس حالت میں وہ وہاں تھے۔ تو یہ شیطان کا کام ہے نا، جنتوں سے نکلوا لیتا ہے، ایسا اس کا وسوسہ ہے، ایسا یہ اثر انداز ہوتا ہے، اور مختلف طریقوں سے کہتے قسمیں کھا کھا کر کہتا تھا وقاسمہما، سورۃ الاعراف میں ہم پڑھیں گے انی لکما من الناصحین، میں تو تمہارا بڑا اچھا خیر خواہ ہوں، تو تم بس
تو بس میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو تم میری جو ہے وہ خیر خواہی کی بات مان لو۔ تو جس طریقے سے اس نے ورغلایا، ترغیب دے دے کر چاروں طرف سے جو ہے نا وہ ان کے پاس آ کر، اور یہاں تک کہ ان کو ورغلانے میں کامیاب۔ اچھا، یہاں پر بھی اس کے اوپر اگر غور کریں نا تو پھر کہا گیا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ فَأَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو، تثنیے کا صیغہ ہے نا، عربی زبان وہ یعنی ایک جامع اور ایسی واحد زبان ہے جس میں واحد اور جمع کے ساتھ تثنیے کے صیغے سے خطاب آتا ہے۔ اچھا، اس میں پھر وہ ظاہر ہے بہت سے لوگوں کی بہت سی مختلف جو ہے وہ سوچے ہیں، غلط قسم کے، باطل قسم کے جو ہے وہ عقائد ہیں، جس میں عورت کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ یعنی عورت کو بہکایا اور پھسلایا۔ قرآن کہتا ہے ہما ہما، دونوں کو ورغلایا، دونوں کو بہکایا اور دونوں کو جنت سے نکلوایا۔ تو یہاں پہ نا دونوں جو ہے وہ اس کا صیغہ یہ بتاتا ہے کہ شیطان نے دونوں کے اوپر یہ کام کیا ہے، دونوں کو جو ہے وہ بہکانے کا اور جنت سے نکلوانے کا کام جو ہے وہ اس نے انجام دیا ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور پھر ہم نے یہ کہہ دیا اترو یہاں سے نیچے، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کیونکہ تم اب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک، الی حین ایک معین مدت تک رہنا ہے اور ٹھہرنا ہے، مستقر اور متاع الی حین۔ ہاں، اب یہ کہ بس اللہ نے کہا اب یہ جو دشمنی تھی نا یہاں پہ جو پھر شیطان اور انسان کی شروع کے، شیطان تو پھر وہی کہ عدو مبین، ازلی اور ابدی دشمن ہوئی، اور اس نے نا اپنی دشمنی کا وار کر لیا یہاں پر۔ اب اس وار کے بعد تھا کہ پھر ظاہر ہے آدم علیہ السلام کو جب وہاں سے نکلوایا ہے اور اس کو نکلنے پر پھسلا دیا ہے، تو بس ظاہر ہے کہ پھر وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اور معاملہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس اب یہ سارے کے سارے معاملات نا زمین پر طے ہوں گے۔ یوں سمجھیں جنت نا انسان اور یعنی شیطان کی دشمنی کی جگہ نہیں ہے، اس لیے ان کو زمین پہ بھیج دیا گیا۔ اچھا، اب یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں سزا کے طور پہ زمین پہ بھیجا گیا، وہی والی بات کہ عورت بہکی اور اس نے بہکایا، اور پھر یہ کہ یعنی یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ یعنی آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہی کہ پھر ان کو سزا کے طور پر زمین پر بھیجا گیا۔ ایسا جب اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تو زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، تو آپ دیکھیں پھر یعنی جنت میں پھر رہنا نہیں تھا، لیکن جس کو کہتے ہیں نا اللہ کی قدرت، وہی علیم اور حکیم اور اس کی حکمت، اور اللہ نے یہ بتانا تھا کہ یہ دشمن ہوگا اور کیسے کیسے تمہیں بہکائے گا اور کس طریقے سے تم پھر زمین پر اترو گے۔ تو لیکن یہ کہ اترنا تو زمین پر تھا، رہنا زمین پر ہی تھا، کیونکہ زمین میں خلیفہ مقرر کیا تھا نا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب تم زمین پہ ایک مقررہ مدت تک تمہارا مستقر قرار ٹھہرنا، اور پھر وہیں پر تمہارا جو ہے وہ رہنا اور گزر بسر کرنا ہوگا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کر لی۔ اس کو کہتے ہیں نا توبہ کے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اب یہ کلمات توبہ کے ذریعے نا اللہ تعالیٰ پھر انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات یعنی کچھ لمحوں کو ٹھہر کر دیکھ لیں، سوچ لیں کہ انسان اور شیطان کا فرق یہاں پر پتہ چلتا ہے۔ شیطان ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، استکبار کیا اور کافرین میں شامل ہو گیا۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں پر حکم تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بڑا سخت دیا تھا نا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تم ظالمین میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا ہی دراصل اصل اور پہلا ظلم یہی ہوتا ہے، باقی سارے ظلم اس کے بعد آتے ہیں۔ اب یہاں پہ آدم علیہ السلام کا کردار پتہ چلتا ہے کہ یعنی حکم کو نہ ماننا ان سے بھی سرزد ہو گیا ہے نا، لیکن وستکبرا نہیں کیا، استکبار نہیں کیا، بلکہ توبہ کو اختیار کیا۔ یہ توبہ نا شیطان کی سرشت میں نہیں، انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ اور میں نے آپ کو استقبال رمضان میں کہا تھا کہ ہم رمضان سے پہلے پہلے نا یعنی توبہ کو اپنائیں گے۔ اب یہاں سے بھی آدم علیہ السلام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کلمات، اور وہ کلمات میں نے آپ کو سید الاستغفار کی صورت میں دیے تھے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو کلمات سیکھے ہیں نا وہ ہم سب کو یاد ہیں۔ اب یوں سمجھ لیں یعنی پہلی جو دعا ہے نا وہ توبہ ہے،
ربنا ظلمنا انفسنا، دیکھیے وہاں کہا تھا نا فتکون من الظالمین، تم ظالمین میں ہو جاؤ گے، اس نے سب سے پہلے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور تو نے اگر ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ابھی ہم نے پچھلی جو ہے وہ رکوع میں پڑھا نا، اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہوں گے خسارہ پانے والے۔ اب دیکھیں وہ پھر انسان اور اس کو جو علم دیا گیا، اس کو جو فضیلت دی گئی، اور پھر وہ جنت میں جو ہے وہ عیش و آرام کی زندگی نا، آدم علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مغفرت ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ مانا نا فتکون من الظالمین، اللہ نے پہلے کیا دیا تھا، تو سب سے پہلے کا اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ اچھا اب دعا میں دیکھیں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، حالانکہ تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھیں وسعت کیا ہے، اس میں پھر ہمیں یہ سکھا دیا گیا کہ جمع کے ساتھ دعا کیسے کی جائے گی، اور یوں سمجھے پوری انسانیت کی طرف سے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کی ہے نا، اور پھر انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اگر تو نے مغفرت اور رحمت نہ کی ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ایک بات تو یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت خسارے سے نکالتی ہے۔ اسی بات دعاؤں میں اللہم اغفر لی ورحمنی بہت اہم، بہت اہم، بہت اہم ہے، اور دعا کرتے ہوئے نا اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اعتراف کر لی۔ اچھا پھر علم بھی اللہ سے ہی سیکھا تھا نا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، یہ بھی اللہ، یہ بھی جو کلمات توبت ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی جو ہے وہ حاصل کریں، کیونکہ وہی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آدم علیہ السلام کی توبہ کا بھی ذکر اتنا زیادہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام جب یعنی جنت سے نکلے ہیں نا، اور جو انہیں غلطی کا احساس ہوا ہے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ یعنی آنسو بہائے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، یہاں تک کہ نا پھر وہی ان کلمات کی تلاش بھی کہ میں کن کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، بڑا علم کی جو ہے نا وہ یعنی طلب تھی اور بڑی کوشش تھی نا، لوگ کہنے لگے کہ اے عبداللہ بن مبارک اتنا علم آخر یعنی کیوں حاصل کرتے ہو، کیا ضرورت ہے نا؟ تو کہا شاید میں نے ابھی تک وہ کلمہ نہ سیکھا ہو جو میری نجات کا باعث بن جائے۔ کہا میں آخری سانس تک علم حاصل کرتا رہوں گا، شاید میں نے ابھی تک وہ کلمہ نہ سیکھا ہو جو میری نجات کا باعث بن جائے نا۔ یہ کلمہ پھر آدم علیہ السلام کی یعنی توبہ کی قبولیت کا باعث بنا، فتاب علیہ، پھر اللہ متوجہ ہوا۔ اب دیکھیں پھر یہ کہ اللہ کی یعنی شان اور پھر اس کی شان رحمت اور مغفرت کیا ہے کہ جب انسان اس سے توبہ کو طلب کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ انہو هو التواب الرحیم، اور یقیناً وہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب التواب نا توبہ کرنے والے کو یعنی تواب، توبہ کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، تائب بھی کہتے ہیں، یعنی فاعل کے وزن پہ تائبن بھی، اور توابن کے وزن پر جو ہے نا یعنی جیسے اگر وہ توابن صرف صفت اور انسان کی ہو نا تو ہر وقت مسلسل اور مستقل توبہ کرنے والا، لیکن جب یہ توابن اللہ کی صفت بنتی ہے اور التوابو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام بنتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ توبہ قبول کرنے والا، جس کو کہا گیا نا قابل التوب، وہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی التواب کا معنی کیا ہے؟ وہ توبہ کو قبول کر لیتا ہے، یعنی وہ جو توبہ کرتے ہیں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ الرحیم، اور آپ دیکھیے جو توبہ قبول کرنے ہوتا ہے نا، یہ رحیم کی صفت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ یعنی ظاہر خطا سرزد ہوئی اور کہا کہ بس اب اس جنت سے نکلو اور زمین میں رہو۔ اب اگر انسان نہ پلٹتا نا تو یعنی پھر وہ انسان ہی نہ کہلاتا۔ یاد ہے کہ انسان پلٹنے والا ہوتا ہے، انسان یعنی تائب ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا تھا نا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کو دوست رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے نا۔ التائب کمن لا ذنب لہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یعنی خطا کرنے والے اور خیر الخطائین التوابین، اور سب سے بہترین خطا کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ یہ توبہ کا دروازہ نا ہر دم کھلا ہوا ہے۔ اچھا کب تک کھلا ہوا ہے؟ یعنی جب تک انسان پر موت کا غرغرہ طاری نہیں ہوتا، انفرادی طور پر جب تک انسان پر نا یعنی وہ موت کا پہلا حملہ نہیں ہوتا، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور پوری انسانیت پر قیامت، جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اس توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس توبہ کے دروازے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور انسان ان گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ کہا انسان توبہ کرتا رہتا ہے اپنے گناہوں سے، توبہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف پاک اور صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اور پھر کہا گیا کہ اب تم سب کے سب جو ہے وہ یہاں سے نکل جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، اب دیکھ لیں کہ ہدایت کیسے کیسے، یعنی ہدایت یہ پورے قرآن میں نا سفر کرتی رہے گی۔ اب یہ کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، اب دیکھیں آدم علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، پہلا انسان، پہلا نبی، اور ان کو ہدایت دی گئی، لیکن اب کیا ہے، یہ ہدایت آخری ہدایت نہیں ہے نا، اور اس کے بعد پھر ہدایت آئے گی، پھر آئے گی، پھر آئے گی، اور یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس ہدایت کو زمین پر اتارا جاتا رہے گا۔ تو ہر نبی کے لیے یہ لازم اور ملزوم قرار دیا گیا تھا کہ تمہاری موجودگی میں اگر کوئی اور نبی پھر سے ہدایت لے کر آئے تو تمہارا اس کو ماننا لازم اور ملزوم ہے۔ ان سے باقاعدہ طور پر یہ جو عہد میثاق ہے یہ بھی ان سے لیے گئے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میثاق نہیں لیا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے نا۔ تو تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، تو جس نے اس ہدایت کی اتباع کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کے لیے خوف اور غم کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ خوف اور غم انسانی نفسیات اور انسانی کیفیات کے کچھ ایسے یعنی نام ہیں جس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے۔ خوف کی کیفیت بھی پریشان کرتی ہے، غم کی کیفیت بھی پریشان کرتی ہے، اور اس معنی میں اس ضمن میں دو باتیں ان معنی میں علماء کرام نے کہی کہ خوف جو ہے نا وہ مستقبل کا ہوتا ہے، آنے والی چیز کا، اور غم جو ہے نا وہ گزرنے والے کل کا ہوتا ہے کہ کل کیا ہوا تھا، اس کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں، اور آنے والی کسی بھی چیز کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ان دونوں سے بے نیاز کیا گیا ہے، یعنی جیسے نہ مستقبل کا کوئی خوف اور نہ ماضی کا کوئی غم نا، وہ اس حال میں خوش و خرم جئیں گے کیونکہ وہ ہدایت کی اتباع کرنے والے ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے نا۔ اب دیکھیں تکذیب کے نتیجے میں تکفیر انکار ہوتا ہے، یہاں پہ جیسے دونوں کو ایک ساتھ، اور پہلے کفر اور پھر کذب، یعنی کفر تکذیب کا ہی نتیجہ تھا، یعنی کہ انہوں نے انکار کیا کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یہی ہیں اہل دوزخ، آگ کے ساتھی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں رہنے والے۔ اب یہ کہ جیسے وہ جو جنت ہے اس میں بھی جو ہے وہ یعنی خلد کی زندگی ہے، اور اصحاب النار، اور یہ بھی نا ایک اسلوب ہے کہ آگ کے ساتھی کہا گیا، دوزخ کے ساتھی کہا گیا، یعنی اس میں رہنے والے، اس کے ساتھ کو اختیار کرنے والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں بھی ہمیشگی کی زندگی، یعنی جو انجام ہوگا نا، خیر کا ہو یا پھر اس آگ کا انجام ہو، ہمیشگی کی زندگی کے لیے ہوگا، کیونکہ یہ پوری زندگی، اس کے اعمال، اس کا حساب کتاب، سارے کے سارے مراحل سے گزر کر جیسے جو انجام حوالے کیا جاتا ہے، یا تو وہ ہمیشہ کی خیر کی زندگی کے لیے ہوگا، یا وہ ہمیشہ کے لیے اس شر والی، اس آگ کی زندگی کے لیے ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا من اصحاب النار، اے اللہ تو ہمیں آگ کے ساتھیوں میں داخل نہ کرے۔ اللہم اجعلنا من اصحاب الجنہ، اے اللہ تو ہمیں جنت کے ساتھیوں میں، جنت کے رہنے والوں میں شامل کر لینا۔ اس پیغام کو ہمارے دلوں میں اتارے، ہمارے عملوں میں ڈھالے۔ آپ سب کا اس جگہ پر آنا اور جمع ہونا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آگے کے سیشنز میں جو ہے
وہ سورۃ البقرہ کے درس کو جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔